پہلے میرا رسالہ پڑھو، جو میں نے تمہیں رگڑا دیا وہ صحیح کر پڑھا، نہیں پڑھا ہے تم نے۔ چلو آج اسی پہ فیصلہ کر لو۔ میں لے آؤں صوفیہ کی کتاب جس میں حلول کا وہ یار ایک سیکنڈ، یہی بات ہے مرزا والی روح آج اس میں پھر آ گئی ہے۔ وہ بھی اسی طرح کہتے ہو فلانے صوفی کی کتاب۔ اب جس طرح تمہاری حدیث کی کتابوں میں ساری حدیث کی چیزیں قابل قبول نہیں ہیں، وہاں کہتے ہو جی یہ موضوع ہے، یہ فلانی ہے فلانی ہے، تو ایک صوفی کی کتاب اٹھا کے ہمارے مسلک میں ڈالو گے تم لوگ۔ کہ یہ اپنے بزرگوں کے دفاع کی خاطر کہتے ہیں تمہاری حدیث کی کتابوں میں بھی یہ کچھ لکھا ہوا ہے۔ یہ ثابت ہو گیا، وہ جیسے نشے میں کبھی کسی پولیٹیشین یا جرنیل کے منہ سے کوئی بات نکل جاتی ہے نا، بس یہ بھی وہ بیٹھے ہوئے تھے نشے میں نکل گیا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ حدیث کی کتابوں کو ہمارے کھاتے میں ڈالتے ہیں اور بابوں کو اپنے کھاتے میں۔ تو ہمیں مبارک نے جتنے انہوں نے جانا تم بھی ہوتے ہی جاؤ، تمہارا اشر بھی وہی ہو جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ دیکھیں ہم نکال رہے ہیں ان کے بزرگوں کے ناموں کے کلمے، ان کے بزرگوں کے دعوے نبوت، اور یہ ہمیں کہتے ہیں جی تمہاری حدیث کی کتابوں میں بھی تو یہ کچھ لکھا ہوا ہے۔ بھئی ہماری حدیث کی کتابوں میں وہ کچھ نہیں لکھا ہوا جو تمہارے بابوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یعنی کہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ۔ تھانوی بھی اب تمہارا ہی ابا ہے کیونکہ دونوں اب ایک ہو۔ دیکھو یہ لاہور کے دو بھائی کتنا چیخے ہیں قادیانیوں کے مسئلے پہ، چیخے نا۔ میں نے بھی مقدمہ بیان کیا لیکن میں نے پھر صرف قادیانی دجال تک نہیں رکھا مقدمے کو، میں نے بتایا کہ قادیانی دجال کو گراؤنڈز ان کے ان صوفیوں نے پرووائڈ کیے جن کی کتابوں میں یہ کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن اس کی جرت نہیں ہے کہ وہ ان کے بزرگوں کا ذکر کرے۔ کیوں؟ کل کو انہوں نے ٹی وی چینلز کے اوپر اکٹھے بیٹھنے، ایک ایک رمضان نشریات کا یہ 5-5 10-10 لاکھ روپے لیتے ہیں۔ لہٰذا یہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ یہ وابیوں کے کھاتے میں بھی ہے کیونکہ یہ گونگے شیطان بنے ہوئے ہیں۔ بھئی وہ سائل الدین نے ایک بات، یعنی ایک الزامی بات کے طور پہ کی کہ تم نے اپنے بڑوں کو، پولیٹیکل لیڈرز کو خدا بنایا ہوا ہے۔ اس میں عالم نے کہا جی آپ نے خدا کہہ دیا اس کو، یہ ہے ان کا لیول۔ ان کے ساتھ آپ علمی بات کریں گے، آپ نے خدا کہہ دیا ہے۔ اور خود ان کی حالت کیا ہے، ان کے اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب وابیوں کے خلاف لکھی ہے سبحان السبوح کے نام سے، اور فتاوی رضویہ کے اندر بھی لکھا کہ وابیوں کا خدا جو ہے وہ زنا کرتا ہے، وابیوں کا خدا جو ہے چوری کرتا ہے، وابیوں کا خدا جو ہے وہ فلاں غلط کام کرتا ہے۔ اتنی گندی گندی گالیاں لکھی اور لکھا وابیوں کا خدا، جی اعلیٰ حضرت نے۔ دیکھ لیں یہ آپ کے سامنے کراچی کا جو مفتی ہے، اس نے ٹی ایل پی کے ڈر سے وہ اشرا واقعے کے اوپر اپنی ویڈیو میں سے پہلے وہ پورشن کٹنگ کیا جس میں اس نے کہا تھا یہ سر پھیرے لوگ ہیں جو یہ نعرے لگاتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد بھی اسے قتل کی دھمکیاں ملی ویڈیوز میں کہ تجھے گھر سے نہیں نکلنے دیں گے۔ اس نے ایک سٹیپ اور طے کیا، نیچے کامنٹس کروائے کہ جی میں آپ کو نہیں کہہ رہا تھا، حالانکہ انہیں کو کہہ رہا تھا۔ دیکھو جھوٹ بول گیا، ٹھیک ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب پبلکلی آ کے ایڈریس کریں، ٹھیک ہے، یہ آپ پبلکلی نکل کے بتائیں نا اس ویڈیو کا دفاع کر کے۔ اچھا اس میں بھی تسلی نہیں ہوئی، پھر وہ ویڈیو ان لسٹ کر دی، یعنی وہ پبلکلی نظر ہی نہ آئے سوائے جس کے پاس لنک موجود ہو۔ اب اگلے اتوار یا جمعے کے بیان میں اس کو اس کی جسٹیفیکیشن دینی چاہیے تھی نا کہ بھئی میں نے یہ جو بزدلی دکھائی ہے یا میں ڈر گیا ہوں یا مجھے قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں تو اس کی وجہ سے میں نے کیا۔ اس کی وجہ سے پکڑ کے میرے اوپر کلپ عدالتی کھلا کے اوپر ریکارڈ کروا دیا، اور وہ کلپ وہ ریکارڈ کروایا جس میں اس نے وہ باتیں میری طرف منسوخ کی جو میرے عقائد و نظریات ہی نہیں ہیں، اور اپنے فقہ حنفی کا وہ دفاع کیا کہ جو اس کے فقہ حنفی میں ہے ہی نہیں ہے، وہ انہوں نے فقہ مالکی سے چوری کر کے فتوے ان کے بزرگوں نے دیے ہوئے تھے۔ تو پھر ہمیں بعض اسٹوڈنٹس نے، ایک دو اسٹوڈنٹس نے رابطہ کیا کہ اس طرح جواب، میں نے کہا جواب کیا یار، یہ خود ہی میری پرانی ویڈیو چلا دو، اس کا جھوٹ کھول جائے گا، اس نے کیا کچھ کیا، صرف توجہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے۔ لیکن میں نے ان کو پہلے بتایا کہ بھائی بنو امیہ کی چالیں، بلکہ تمہارے ماموں کی چالیں جہاں پہ ختم ہوتی ہے نا وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے۔ ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، میں نے کبھی بھی فروئی معاملات کے اندر تم سے نہیں الجھنا جب تک تم لوگ اپنے عقیدے اسلام کے مطابق ثابت نہیں کرتے۔ جو لوگ تھانوی رسول اللہ کا دفاع کریں، جن کے بزرگوں نے المحند علی المفند کے اندر وہ عقیدے لکھے ہوں جو قرآن و سنت سے ثابت ہی نہ ہو، تو جب تک تمہارے عقیدے ثابت نہیں ہوتے تمہاری فروئی جو ایشوز ہیں وہ بعد میں ڈسکس ہوں گے، اور تم یہ چاہتے ہو کہ تم ان چیزوں سے ہٹا کے اس طرف لگاؤ، ایسا نہیں ہوگا بالکل۔ یہ بھی آپ نے سنا ہوگا اکثر کہتے ہیں کہ دیکھیں کیا کبھی تھانوی صاحب نے اپنے مریدوں سے کلمہ پڑھوایا اپنے نام کا؟ تو بھئی ہم یہ تو بات ہی نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں اس نے کلمے کو انڈورس کیا، گویا کہ پڑھایا۔ تم لوگ مناظروں میں ڈیفینڈ کر رہے ہو چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ کو، گویا کہ تم پڑھا رہے ہو۔ اور کیا طریقہ ہوتا ہے جب کوئی ڈیفینڈ کرتا ہے؟ اور جی خواب میں اس میں لکھا بیداری میں پڑھ رہے ہیں، اور جی وہ تو بے اختیار تھا، ہم بابی کو نہیں کہہ رہے، بابی کو کہہ رہے ہیں۔ مجھے بتائیں کوئی عمران خان صاحب کو، نواز شریف صاحب کو یا آصف علی زرداری صاحب کو لکھے کہ حضرت میں خواب میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں اور بیداری میں بھی بے اختیار میری زبان سے جاری ہے، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، یہ بھی نہیں کبھی کہیں گے کہ تسلی ہے کہ تو جس جماعت کو ووٹ ڈال رہا ہے وہ متبع سنت ہے، وہ کہے گا بھائی مروان لگا آپ بھی مرے گا من بھی مروائے گا۔ لیکن تھانوی نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا تیرا پیر میں متبع سنت ہوں، اس لیے تو خواب میں بھی اور بیداری میں بھی میرے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہے۔ تو یہ بابا مجرم ہے، بابی نہیں ہے، وہ تو بے اختیار ہو گیا، اس سے کلمہ اٹھ گیا، وہ تو پاگل ہو گیا بےچارا، مرید ہوا تھا اس لیے کہ کوئی روحانی منزل طے کرتا، پاگل ہو گیا، تو بابا بھی نہ لے گیا۔ آپ تو ڈوبے ہی سی، اٹیچ ہوا تھا کہ آخرت بناؤں گا، اپنی آخرت بھی لے گا، بابے کی آخرت بھی ساتھ ہی لے گا۔ انجینئر صاحب ذرا نا تھوڑا پولائٹ ہو جائے، اور اللہ کے بندو یہ کابو ہی میرے آئے ہیں، میں پولائٹ ہوتا انہوں نے میری اکیڈمی کی سینٹ بجا دینی تھی، میں نے ان کے گھر میں ایسی آگ لگائی ہے کہ انہیں وہ آگ بجاتے بجاتے ان کے 14 سال نکل گئے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو اپنا ٹروتھ ریویل کر رہا ہوں، میرے ساتھیوں کو پتا ہے، میں نے 2009 میں جو پہلی دفعہ اندھا دھند پیروی کا انجام پمفلٹ لکھا تھا نا، وہ اسی لیے لکھا تھا
اور 2012 میں نے 71B مسئلہ انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ وہ ریکارڈ اس لیے کروایا تھا، مجھے پتا تھا میں نے جیسے ہی قرآن بخاری مسلم کی بات کی کبھی انہوں نے مجھے وابی کہنا ہے، کبھی انہوں نے کہنا نیا فرقہ لانچ کر لیا، اور آخری کے پاس حال یہ ہوگا یہ مجھے گستاخ رسول کہیں گے۔ اللہ کا شکر ہے آج تک مجھے گستاخ رسول نہیں ثابت کر سکے، کہتے ہیں بزرگوں کا گستاخ ہے، میرا فخر ہے جناب، میں ان بزرگوں کا گستاخ ہوں جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں، جنہوں نے غلام احمد قادیانی دجال کو گراؤنڈز پرووائڈ کیے ہیں۔ گستاخ رسول نہیں کہتے، بزرگوں کا گستاخ ہے۔ تو وہ کوڑا جو ان کے ہاتھ میں تھا وہ میرے ہاتھ میں آج، بڑا ہی برا وقت آیا جانا ہوتا ہے، یقین کرو انہوں نے سوچا بھی نہیں تھی، ایک چھوٹی جی پڑیا اسامہ اور میں لکھ کے سارے فرقوں میں انہوں نے آگے لگایا ہوا تھا۔ آج انجینئر صاحب سے بھیک مانگ رہے ہیں، انجینئر صاحب ہمارے بزرگوں کو گستاخ نہ کہیں، جو پوری دنیا کو گستاخی کے نیزے کی نوک پہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ میں نے اسی لیے کیا تھا کہ یہ قرآن و سنت کے آگے بند ماننے کی کوشش کریں گے، میں ان کا مٹیریل ہی غائب کر دوں۔ خود حنیف قریشی صاحب نے انٹرویو کے اندر ڈیفینڈ کیا ہے، یہ کہتے ہیں نا کہ جی الحاقی باتیں ہیں، الحاقی کو ڈیفینڈ تو نہ کیا جاتا نا، اس نے کہا کہ یہ جو بایزید بستامی کہتا تھا نا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا قیامت کے دن نعوذ باللہ، اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، وہ کہتا ہے میں اس کی تعویل کروں گا کہ یہ بایزید کے منہ سے اللہ بول رہا تھا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں، مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے وہ بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اصل میں یہاں یہ بیک پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں۔ ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود، یہ خاص کیفیت ہے، جذب کی خاص کیفیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے۔ صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا۔ تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی ایک کلام رائی ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے۔ اگر تو کہتا ہے کہ کتابیں بدل گئی ہیں تو ڈیفینڈ کیوں کر رہا ہے؟ ایک ٹکٹ میں ایک مزہ لینا، اگر کتابیں بدل گئی ہیں تو کیا یہ جھوٹا ہے، بکواس ہے، گستاخی ہے، لیکن کیا کہہ رہا ہے میں ڈیفینڈ کروں گا، اس کا مطلب ہے اسے پتہ ہے کون تبدیل ہوئی، ان کے بڑوں نے کام ڈالا ہے، اور کہتا ہے جی اللہ منہ سے بول رہا تھا۔ یہ سیم تعویل اللہ منہ سے بولنے والی اس کے بابے تذکرۃ الاولیاء والے نے کی ہے، جب یہ نقل کیا اس نے، جسے منگولوں نے قتل کیا، اور آج منگولوں کی اولاد کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور بچ گئے سن بابے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین۔ الحمد للہ آج 17 مارچ 2024 کو سنڈے کے دن بمطابق 6 رمضان المبارک 1445 ہجری ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 138 ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے یہ ریئل ٹائم کوسچنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ پہلے اس ویک کا کرنٹ افیئر جو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے، وہ پاکستان میں ایک مین میڈیا چینل جی ٹی وی، جس کے اوپر آج کل رمضان کی نشریات اویس ربانی صاحب کر رہے ہیں حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے اپنے جو آفیشیل یوٹیوب چینل سے جو اویس ربانی کے نام کے اوپر ہے ایک لیکڈ ویڈیو چڑھا دی ہے۔ ظاہر ہے وہ لیکڈ ویڈیو ہے کیونکہ اس کے اندر جو کانٹینٹ ہے وہاں بیٹھا ہوا کوئی بھی عالم دین اس چیز کو گوارا نہیں کرے گا کہ یہ چیز پبلک میں نکلے، اور اگر کوئی سمجھتا ہے یہ لیکڈ ویڈیو نہیں ہے تو وہاں پہ موجود تمام علماء سے آفیشلی ویڈیو میں ڈکلیئر کروایا جائے کہ یہ جو کچھ ہوا یہ ٹھیک ہوا، چونکہ ہو جاتا ہے اور پھر آپ کو پتہ ہے ایک دوسرے کا منہ رکھنے کے لیے بھی وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ بہرحال اس طریقے سے نجی گفتگو کسی کی اپلوڈ کرنا یہ خود ہی ایک غیر اخلاقی حرکت ہے، پھر جس میں گفتگو بھی تو تڑاں کے ساتھ ہو رہی ہو، انتہائی بدتمیزی کے انداز میں۔
ہمیں تو خوشی ہوتی کہ اگر کوئی ایسی ویڈیو لیک کی جاتی جس میں کوئی وہابی عالم نماز پڑھا رہے ہوتے اور پیچھے شیعہ عالم نماز پڑھ رہے ہوتے، یا کوئی بریلوی عالم نماز پڑھا رہے ہوتے اور پیچھے وہابی عالم نماز پڑھ رہے ہوتے، اس قسم کی کوئی ویڈیو لیک ہوتی تو ہمیں بھی خوشی ہوتی کہ یہ صرف رمضان نشریات میں ایک ٹیبل کے اوپر نہیں بیٹھتے، بلکہ اس کے بعد نماز بھی ایک دوسرے کے پیچھے پڑھتے ہیں، جس طرح کہ ایک ٹیبل کے اوپر رکھا ہوا کھانا سب اکٹھے کھا رہے ہوتے ہیں، نماز کے وقت بھی اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو ہماری تو خواہش ہے کہ اس قسم کی کوئی ویڈیو باہر نکلے جو ایک مسلمانوں کے لیے خوشی کا سبب بن سکے، لیکن ویڈیو جو نکلی اس میں چاہتے نہ چاہتے ہوئے میرا ذکر ہو گیا، جس کی وجہ سے میں نے آج اس کو ٹاپک بنایا۔ خیر، میرا ذکر نہ بھی ہوتا تب بھی اگر کوئی ایسی بات ہوتی جس سے دین کو کوئی فائدہ پہنچے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کرنٹ افیئر کو ڈسکس کریں تاکہ عوام الناس کے دماغ کھلیں۔ ویسے تو اب کافی زیادہ کھل چکے ہیں، اس کے باوجود اگر کوئی بھولی بھالی بھیڑیں بچ گئی ہیں اپنے فرقے کے اندر تو ان کا دماغ کھولنے کے لیے اس قسم کے جو انسیڈنٹ ہیں وہ کافی کارگر ثابت ہوتے ہیں۔ پہلے میرا رسالہ پڑھو، جو میں نے تمہیں رگڑا دیا وہ صحیح کر پڑھا، نہیں پڑھا ہے تم نے۔ چلو آج اسی پہ فیصلہ کر لو۔ میں لے آؤں صوفیہ کی کتاب جس میں حلول کا یار ایک سیکنڈ، یہی بات ہے، مرزا والی روح آج اس میں پھر آ گئی ہے۔ وہ بھی اسی طرح کہتے ہو فلانے صوفی کی کتاب۔ اب جس طرح تمہاری حدیث کی کتابوں میں ساری حدیث کی چیزیں قابل قبول نہیں ہیں، وہاں کہتے ہو جی یہ موضوع ہے، یہ فلانی ہے فلانی ہے، تو ایک صوفی کی کتاب اٹھا کے ہمارے مسلک میں ڈالو گے تم لوگ۔ اس ویڈیو کے اندر افطار کے ٹیبل کے اوپر وہ کھاتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے، ایک تو آپ دیکھیں چینل کے اوپر یہ آپ کر کے گفتگو کرتے ہیں اور وہاں وہ تو تڑا کے اوپر اترے ہوئے تھے۔ اس کی دو ہی ریزنز ہو سکتی ہیں، یا تو وہ آپس میں بالکل فرینک ہیں اور ٹی وی چینلز کے اوپر آ کے نورا کشتی کرتے ہیں، یا یہ رزلٹ نکلتا ہے، یا یہ ہے کہ یہ لوگ ٹی وی چینل کے اوپر آ کے خام خواہ ایک دوسرے کو عزت سے پکار رہے ہوتے ہیں، اصل چہرہ ان کا وہی ہے جو افطار کے ٹیبل پہ نظر آیا ہے کہ ایک دوسرے کو عزت دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تیسری تو کوئی ریزن نہیں ہو سکتی، یا تو فرینکنس ہے اور یا پھر یہ ہے کہ یہ ٹی وی کے اوپر ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہیں، افطار ٹیبل کے اوپر ان کی اصلی پکچر سامنے آ جاتی ہے۔ تو اس میں بریلویوں کے جو مفتی ہیں حنیف قریشی صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ اہل حدیث وہابی فرقے کے ایک مولانا قاری خلیل الرحمان حفظہ اللہ تعالی سے کہتے ہیں کہ تم نے میرا رسالہ غور سے نہیں پڑھا، میں نے تمہیں اس میں خوب رگڑا لگایا ہے، یہ الفاظ ہیں ان کے، اور تم لوگ خام خواہ ہمارے اوپر الزام لگاتے رہتے ہو، اس کی وجہ سے ہمیں پھر غصہ آتا ہے اور ہمارے ذمہ وہ چیزیں لگاتے ہو جو ہمارے مسلک کی چیزیں ہی نہیں ہیں۔ تو اس کے اوپر قاری خلیل الرحمان صاحب نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، اگر آپ تیار ہیں تو میں آپ لوگوں کے بزرگوں کی صوفیاء کی کتابوں سے حلول کا عقیدہ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اندر حلول کر جاتا ہے، یہ میں دکھا دیتا ہوں۔ اب اس کا جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ بالکل بکواسیات ہے، یہ عقیدہ کفر ہے، ہم تو اس عقیدے کو نہیں مانتے اور یہ ہماری طرف غلط منسوب کی گئی ہیں باتیں، لیکن انہیں پتا تھا یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ محی الدین ابن عربی، جن کو یہ اپنا بڑا بزرگ مانتے ہیں، اس نے تو کیا کیا خرافات اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، الامان الحفیظ۔ تو اس کے جواب میں حنیف قریشی صاحب ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آج پھر اس کے اندر مرزے کی روح واپس آ گئی ہے، یعنی پہلے بھی آتی تھی، آج پھر آئی ہوئی ہے، یعنی میری طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ ظاہر ہے غلام احمد قادیانی دجال کا تو ذکر نہیں کر رہے تھے نا، کیونکہ جب بھی بزرگان دین سو کالڈ صوفیاء کی عزت افزائی کو کوئی موقع آ جائے تو ہمارے ذکر خیر وہاں پہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ جملہ بولا کہ اس میں مرزے کی روح پھر آ گئی ہے، اور وہ جو جی ٹی وی کے اینکر ہیں اویس ربانی صاحب، انہوں نے تائید کی کہ بالکل
مرزے کی روح آ گئی ہے، کیونکہ انہیں تو خوب اندازہ ہے کہ وہ جس فرقے کا فرنٹ مین بننے کی کوشش کر رہے تھے اس فرقے کے فرسودہ نظریات کے ساتھ میں نے کیا کیا ہے اللہ کے فضل سے. اینڈ رزلٹ اس کا یہ نکلا ہے کہ اب یہ دونوں اینکر بھی اور مفتی صاحب بھی اپنے ہی فرقے کی کسی مسجد میں جا کے کوئی پروگرام نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں پہ جو انہوں نے پروگرام کرنے کی کوشش کی تھی وہ پروگرام تو مر گیا. ہاں، اس کے بعد ان کا پروگرام نیا شروع ہوا، اور پھر وہ جلالی پارٹی نے جو جو ویڈیوز بنائی ہیں کنٹینیوسلی ابھی تک جان نہیں چھوٹ رہی. وہ بلا رہے ہیں کہ بھئی ہم آ جاتے ہیں تو یہ وہی باتیں کر رہے ہیں جو مجھ سے کرتے تھے کہ اپنے نمائندہ کو لانچ کرو، اس طرح نہیں ہوگا، چھوٹوں سے بات نہیں ہوگی. اور یہ ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ تم انجینئر کے فرنٹ مین بنے ہوئے ہو، اس کو مضبوط کر رہے ہو، وہ ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. خیر یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، ہم تو دیکھ کے اس طرح کے پروگرام انجوائے کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ساری باتیں جو پہلے یہ بند کمروں میں کرتے تھے اب پبلکلی سامنے آ چکی ہیں اللہ کے فضل سے. تو جب انہوں نے یہ بات کی نا کہ تمہارے اندر مرزے کی روح آ چکی ہے، تو اس کی سپورٹ میں انہوں نے بجائے یہ کہ صوفیاء کی عبارتوں کی غلطی کو ایکسپٹ کرتے، حنیف قریشی صاحب نے اس وہابی عالم دین قاری خلیل صاحب کو جواباً یہ کہا تمہاری حدیث کی کتابوں میں بھی تو اس طرح کی باتیں موجود ہیں. ہاں، قاری خلیل الرحمان صاحب نے تو کوئی حدیث کی کتاب نہیں لکھی ہے. تو ہمارا یہ دعویٰ درست ہے کہ انبیاء ہمارے ہیں اور صوفیاء ان کے ہیں. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. یہ ثابت ہو گیا. کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو یہ تانا دے گا کہ تمہاری حدیث کی کتابوں میں یہ کچھ لکھا ہوا ہے، اگر ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں نکل آتا ہے تو ہمیں ٹونٹ کیوں کرتے ہو؟ یہ تو کہا جا سکتا تھا کہ ہماری احادیث کی کتابوں میں بھی ایسی باتیں موجود ہیں. اس نے کہا نہیں، تمہاری حدیث کی کتابوں میں. اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ سامنے کوئی شیعہ عالم بیٹھے ہوئے تھے، سنی تھے. یہ تینوں فرقے سنیوں کے ہیں نا، اہل حدیث وہابی ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، یا فقہ کی بنیاد کے اوپر جو انہوں نے فرقے بنائے ہوئے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جو 400 سال تک سلطنت عثمانیہ نے 1517 سے لے کے 1917 تک کعبے کی جمعیت کو توڑا، اس میں بدعت کو جاری کر کے 4 پیرلل میں مسلح ڈال کے رکھے. ویسے تو کہتے ہیں چاروں امام حق کے اوپر ہے، ایک دوسرے کے پیچھے یہ لوگ نمازیں بھی نہیں پڑھتے تھے. اماموں کے نام کے اوپر انہوں نے امت کی جمعیت کو توڑا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی کمر توڑی، اور سلطنت عثمانیہ جب ختم ہوئی تو اللہ کا شکر ہے یہ مسلح وہاں سے اٹھے. لیکن آج بھی ان کی پکچرز موجود ہیں جو انہوں نے بدعت 400 سال تک جاری کی. اور انشاءاللہ میری پیش گوئی ہے اب دوبارہ سے کعبے میں بدعت داخل نہیں ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ اب حنفیوں کے 2 فرقے بن چکے ہیں، بریلوی اور دیوبندی. یہ آپس میں لڑ لڑ کے مر جائیں گے اور یہ مسلح نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. خیر، یہ جملہ کہ تمہاری حدیث کی کتابوں میں بھی تو ایسی باتیں لکھی ہیں، اگر ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں نکل آتی ہیں تو اس میں ہمیں بلیم نہ کیا جائے، ہمارے مسلک کی طرف اسے منسوب نہ کریں. بھائی آپ کے مسلک کی طرف کیوں نہ منسوب کریں؟ آپ آج تک یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ آپ کس طرف کھڑے ہوئے ہیں. جس طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ انہوں نے اے پولیٹیکل ہونا ہے یا نہیں ہونا، ہمارے علماء بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکے، فرقوں کے علماء، کہ وہ کس طرف کھڑے ہیں. یہ جو صوفی فرقہ ہے بریلویوں کا، اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، حنفی کہتا ہے، بے شمار نام رکھے میں، دیوبندی بھی صوفی فرقہ ہے. یہ لوگ آج تک یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ ہم نے ان عبارتوں کا دفاع کرنا ہے یا ان عبارتوں سے اعلان برات کرنا ہے. اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا دفاع نہیں کرتے تو ہمارے پاس تو ان کے مناظرے موجود ہیں جس میں انہوں نے ان ساری باتوں کا دفاع کیا. 2004 کے اندر ایک مناظرہ ہوا تھا شوکت سیالوی صاحب کا، جو بریلوی عالم تھے، ایک وہابی عالم توصیف الرحمان راشدی صاحب کے بڑے بھائی طالب الرحمان شاہ صاحب، ان کے ساتھ.
اس میں ایک سکڑا سا نوجوان پیچھے بیٹھا ہوا ہے کتابیں لے کے، پتلا سا، وہ حنیف قریشی صاحب ہے. اور چند سالوں کے بعد پھر وہ منظر عام پہ آئے اور پھر انہوں نے انہی گستاخانہ عبارتوں کے اوپر مناظرہ دوبارہ سے کیا طالب الرحمان صاحب کے ساتھ. اس وقت بریلویوں کی طرف سے شوکت سیالوی صاحب تھے، اور یہ جو مناظرہ کافی مشہور ہوا، حنیف قریشی صاحب کو عروج ہی اسی مناظرے سے ملا. اس میں حنیف قریشی صاحب آئے تھے، وابیوں کی طرف سے وہ ایک ہی بندہ تھا، طالب الرحمان شاہ صاحب، دونوں مناظروں میں. اس میں یہ اپنے بزرگوں کی گستاخانہ عبارتوں کا دفاع کر رہے تھے. یعنی سب سے بڑی کوئی عبارت ہو سکتی تھی تو چشتی رسول اللہ والی عبارت ہو سکتی تھی نا. اس کے دفاع کے اوپر بھی باقاعدہ مناظرے آج بھی یوٹیوب کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، جس میں ان کے علماء نہ صرف شتیہات کے نام کے اوپر چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں، حالانکہ یہ لوگ ہمیں کل تک کہتے تھے با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار، کہ دیوانگی صرف اللہ کے لیے چلے گی، رسول اللہ کے لیے آپ نے ہوشیار رہنا ہے. لیکن یہ ساری گستاخانہ عبارتیں نبی علیہ السلام کی شان میں تھیں، انہوں نے اس کو بھی شتیہات کے کھاتے میں ڈالا. اور وہ مفتی جو آج یہ کہتے ہیں کہ یہ الحاقی عبارتیں ہیں، ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں بعد میں کسی نے داخل کر دی ہیں، انجینئر صاحب نے داخل کرائی ہیں نا، تاکہ انہوں کا رگڑا لایا جائے، میں داخل کرائی ہیں. تو یہ الحاقی عبارتیں جو ہیں یہ بعد میں داخل ہو گئی ہیں. وہ اسی مناظرے میں اس وقت ایک سکڑا سا نوجوان پیچھے بیٹھا ہوا سبحان اللہ پڑھ رہا ہے. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. تو دیکھ لیں یہ ویڈیوز تو ہانٹ کریں گی انہیں قیامت تک، جب تک کہ یہ اپنی توبہ ریکارڈ نہیں کرواتے ان سارے گناہوں کے اوپر. لیکن یہ توبہ کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں ماننا پڑے گا یہ سب کچھ انجینئر کی برکات ہے. یہ میں تفنن کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اور حقیقت بھی یہی ہے. اس سے پہلے تو انہیں کبھی خیال نہیں آیا کہ ہماری کتابوں میں کیا کچھ پرنٹ ہو رہا ہے. تو یہ ایک ٹکٹ میں دو مزے کرتے ہیں. پہلے یہ دفاع کرتے رہتے ہیں، جب یہ پھنس جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں نہیں یہ تو عبارت بعد میں کسی نے داخل کر دیا ہے، اللہ کی کتابیں بھی تبدیل ہو چکی ہوئی ہیں، تورات انجیل تو بزرگوں کی کتابوں میں الحاقی عبارتیں ہیں. تو پہلے دفاع کیوں کر رہے تھے؟ جب پھنس گئے اب تمہارے پاس دوسرا یہ چاہ رہا ہے کہ جی یہ بعد میں داخل کر دیے. اچھا داخل کر دیے تو پرنٹ کیوں کروا رہے ہو پھر؟ کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ پرنٹنگ کے بعد یہ کتابیں مارکیٹ میں آئیں اور لوگ اس میں سموسے اور پکوڑے رکھ کے کھائیں، اس لیے پرنٹ کر رہے ہو؟ تو وہ تو سپریم کورٹ نے پابندی لگا دی ہے بھائی کہ جو پرنٹنگ والی سیاہی ہے اس کے اوپر آپ روٹی بھی نہیں رکھ سکتے، کینسر ہونے کا اندیشہ ہے، یہ اتنی خطرناک انک ہے. تو تمہارے بزرگوں کی کتابیں اب اس قابل بھی نہیں رہی ہیں کہ ان میں سموسے پکوڑے یا روٹی بھی رکھی جا سکے. انہوں نے عقیدے کا کینسر تو پھیلایا ہی تھا، جو فزیکلی کینسر بیماری ہے وہ بھی اب وہ کتابیں پھیلائیں گی. ان کا آخری حل یہ ہے کہ ان کو آپ جلا کے تو سردیوں میں آگ کے طور پر استعمال کریں گے، لیکن وہ بھی کافی مہنگی پڑے گی. اتنی مہنگی آگ تو نہیں کہ آپ نے پہلے کاغذ بنانا ہے اس کے بعد اس کی آگ جلانی ہے، تو یہ اب کسی کام کی نہیں ہے. تو اس کے اوپر پھر یہ لوگ آخری اعتراض یہی کرتے ہیں کہ جی حدیث کی کتابوں میں بھی تو یہ سب کچھ موجود ہے. بھائی ہمیں حدیث کی کسی کتاب سے چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ یہ چیزیں دکھاؤ. احادیث کی کتابوں میں تو جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. ان میں سے پہلی چیز کہ تم اس بات کی گواہی دو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ یا محمدن عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد نماز کو قائم رکھنا اور پھر زکوٰۃ دینا اور اس کے بعد حج اور رمضان کے روزے. یہ 4 چیزیں عقیدے کے بعد اعمال کے طور پر ذکر ہوئی ہیں. ٹوٹل 5 چیزیں.
تو ہمیں تو انتظار ہے کہ حدیث کی کتابوں میں کون سی ایسی بات ہے جس کی پلی لے کے تم اپنے بزرگوں کی کفریات کو آج تک ڈیفینڈ کر رہے ہو. تو انہوں نے نا بڑی مشکل سے ڈھونڈ کے نا ایک چیز نکالی جس کے اوپر میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا دی, اور باقاعدہ اس کے اندر میرا ایک رجوع بھی تھا. وہ لاکھوں لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خودکشی کی کوشش کی, جو بخاری کے اندر رپورٹ ہوئی, اگرچہ یہ روایت اصول محدثین کے اوپر منقطع ہے, صحیح نہیں ہے, اور یہ بخاری میں ایک تابعی کے قول کے طور پر ذکر ہوئی ہے, اور امام بخاری نے اس کو متصل سند کے ساتھ بیان نہیں کیا. اور ہمارا دعویٰ بخاری کی احادیث کے بارے میں ہے کہ وہ ساری کی ساری صحیح ہے. جو تابعین کے اقوال ہیں وہ ایسے موجود ہیں جن کے اوپر کلام کیا جا سکتا ہے. تو ابن شہاب زہری نے اس میں اندراج کیا اپنی جو ان تک بات پہنچی تھی, فیما بلغنا, ہمیں اس میں یہ بات بھی پہنچی ہے کہیں سے. اب جب یہ تابعی بات کرتا ہے نا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے, تو وہ صحابی کو مینشن نہیں کر رہا, اس کا مطلب ہے کہ وہ سن سنا کے سننی, یعنی وہ ٹنی والی بات ہے. اور اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب وحی کا سلسلہ رک گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ وحی کی چاشنی کے ساتھ اتنے مانوس ہو چکے تھے کہ کچھ عرصے کے لیے جب وہ سلسلہ رکا تو نبی علیہ السلام کو اس چیز کا غم ہوتا تھا, اور آپ بار بار اپنے آپ کو پہاڑ سے نیچے گرانے کی کوشش کرتے تھے, لیکن پھر فرشتہ سامنے آ جاتا تھا اور وہ انہیں تسلی دیتا تھا. تو اس میں کئی سال پہلے میں نے بھی گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کی تھی کہ نبی کے لیے یہ شایع نہیں ہے کہ وہ خودکشی کی کوشش کرے, اور یہ ایک گستاخانہ چیز ہے جو منسوب ہوئی ہے, لیکن امام بخاری اس سے بری الذمہ ہے. انہوں نے اسے سند کے ساتھ بیان نہیں کیا. ابن شہاب زہری جو تابعی ہیں انہوں نے ایک بات ذکر کی اور وہ انفارمیشن کے طور پہ امام بخاری نے لکھ دی. یہی وہ بات ہے جو ایک دفعہ آج سے آلموسٹ 10-12 سال پہلے جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں, بانی پی ٹی آئی بلکہ آج کل, عمران خان صاحب, انہوں نے ایک جلسے میں کی تھی. تو اس وقت مولویوں نے فتویٰ لگایا تھا کہ یہ انہوں نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی, بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ یہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے, اور ایک عام آدمی بیان کرتا ہے. یہ تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنی کئی ویڈیوز میں بیان القرآن کے اندر باقاعدہ اس کو بیان کر دیا ہوا ہے. اس کی وجہ سے یہاں تک آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اس درجے میں رنج اور غم میں تھا کہ میں سوچتا تھا کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اپنے آپ کو گرا دوں, کہ میں سوچتا تھا کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اپنے آپ کو گرا دوں, کہ میں سوچتا تھا کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اپنے آپ کو گرا دوں. بربنائے طب بشری اس درجے حضور کے اوپر جو ہے یہ شاخ گزر رہا تھا کہ وہی کیسے بند ہو گئی. اسی موقع کے اوپر پھر وہ آیات نازل ہوئی تھی نا, وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ, نہ تو تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نہ تم سے ناراض ہوا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یہ وہ ساری جو تسلی والی باتیں ہیں, وہ جو ایک فترت کا پیریڈ آیا تھا نا, وہی جو رک گئی تھی, اس کے بعد یہ نازل ہوئی تھی. تو یہ والا واقعہ تو درست ہے کہ فترت کا پیریڈ آیا اور پھر یہ آیات نازل ہوئی, لیکن یہ جو بیچ میں ایک اندراج ہے امام زہری کا, ابن شہاب کا, اس پہ میں نے کلام کیا تھا کہ یہ ایک گستاخانہ بات ہے, لیکن امام بخاری بری الذمہ ہے. بعد میں میرے ایک قریبی اسٹوڈنٹ غلام محی الدین بھائی, جو ہمارے یہ ریفرنسز کا بھی زیادہ تر کام وہی کر کے دیتے ہیں, میں جو کچھ بیان کرتا ہوں میں تو اپنی کرائمنگ سے بیان کرتا ہوں. ظاہر ہے اللہ کا شکر ہے, میں تو آلموسٹ اب 14-15 سال سے یہ کام کر رہا ہوں, تو مجھے کوئی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. میں اپنی کرائمنگ سے بیان کرتا ہوں, اس کے بعد ہم اپنی ویڈیو کی آڈیو ان کو بھیجتے ہیں, ہماری جو ٹیم ہے,
کہ بھئی یہ جو علی بھائی نے بیان کیا ہے نا یہ حدیثیں ہیں، انہوں نے تو بیان کر دیا یہ بخاری میں ہے یہ مسلم میں ہے، اب بخاری میں کس نمبر کے اوپر ہے یہ تم بھجواؤ. وہ پھر ہمیں پورا بھیجتے ہیں. اس کے بعد پھر امیجز میرے پاس پہلے ہی رکھے ہوتے ہیں، ہمارا ٹائم بچ جاتا ہے. اگر میں اس کو کروں تو ٹائم زیادہ لگ جائے. تو انہوں نے ایک دن مجھے فون پہ کہا کہ یہ جو امام بخاری نے ابن شہاب زہری والا اندراج نقل کیا ہے تو اس میں کوئی گستاخی والی بات نہیں ہے، تو اس پہ آپ رجوع کریں. میں نے کہا اس کی ریزن کوئی وجہ بتائیں. انہوں نے کہا کہ دیکھیں قرآن پاک میں سورہ یوسف کے اندر کیا یوسف علیہ السلام کے بارے میں نہیں آیا کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا؟ یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. تو بالکل ٹھیک ہے، رسول اللہ بھی خودکشی کر لیتے اگر جبرائیل سامنے نہ آتے. اور وہاں پہ سورہ یوسف میں آیا کہ یوسف ہمارے مخلص بندے تھے، ہمارے چنے ہوئے بندے تھے. ایک ہے مخلص جو ہم ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اخلاص، کمٹمنٹ. ایک لفظ ہے مخلص جسے اللہ اپنے لیے خالص کر لے. انبیاء سارے مخلص ہوتے ہیں، یعنی وہ اللہ کی پروٹیکشن میں ہوتے ہیں. اگر کبھی خدا نہ خواستہ وہ کسی غلط کام کی طرف مائل ہونے لگیں یا اس چیز کا اندیشہ ہو، ظاہر ہے وہ فرشتے تو نہیں، انسان ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں اسپیشل پروٹیکشن دے دیتا ہے. وہ اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن میں آ کے اس گناہ کے کام سے بچ جاتے ہیں. اب اس سے بڑی کیا آیت ہوگی کہ یوسف بھی قصد کر لیتا. ہمیں جو معصومیت کا عقیدہ بتایا گیا وہ بالکل فراڈ ہے. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ انبیاء کے اندر مادہ ہی نہیں ہے برائی کا. اس سے تو آپ انبیاء کی فضیلت ہی ختم کر رہے ہیں. پھر فرشتوں میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ انبیاء کی فضیلت ہی یہ ہے کہ برائی کا مادہ ہوتے ہوئے بھی وہ معصوم ہے، وہ گناہ نہیں کرتے اللہ کے خوف کی وجہ سے. آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کی ماں تھی، وہ بچپن سے انہوں نے اسے ماں کے روپ میں ہی دیکھا ہے نا. اگرچہ وہ حقیقی نہیں تھی، منہ بولی تھی، لیکن جو لے پالک بچے ہیں وہ عورتوں کو اپنی ماں کی شکل میں دیکھتے ہیں. لیکن یہ شیطان کا غلبہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ عورت بن سور کے ان کے سامنے آئی، اور قرآن کے الفاظ ہیں اس عورت نے یوسف کا قصد کیا. یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا. کوئی اللہ تعالیٰ نشانی دکھا دی، شاید اس عورت کی اوریجنل شکل شیطان کی شکل میں انہیں نظر آ گئی. یا بعض اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شبیہ سامنے نظر آئی، انہوں نے انگلی سے اشارہ کیا کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا. بل کوئی اللہ تعالیٰ نے غیبی معاملہ کیا. تو گناہ میں مبتلا نہیں ہوئے، لیکن ہو سکتے تھے اگر اللہ کی برہان نہ دیکھتے. تو بالکل اس طریقے سے نبی علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی برہان دکھا دی کہ جبرائیل علیہ السلام سامنے آ جاتے تھے اور پھر نبی علیہ السلام خودکشی کی کوشش سے پیچھے ہٹ جاتے تھے. لہذا اس میں اب گستاخی والا کوئی ایلیمنٹ نہیں رہا. اگر اس روایت کو کوئی ٹھیک بھی مان لے تب بھی کوئی گستاخی والا ایلیمنٹ نہیں. یہ 100% فٹ ان بیٹھتی ہے قرآن حکیم میں سورہ یوسف کی ان آیات میں. جب انہوں نے یہ دلیل میرے سامنے رکھی تو میں نے ایک یا دو اتواریں گزری پوری تیاری کر کے اس کے اوپر باقاعدہ رجوع ریکارڈ کروا دیا کہ بھائی اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ گستاخانہ عبارت بخاری کے اندر آ گئی ہے تو یہ گستاخانہ نہیں ہے. یہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے انہیں دو چار جو باتیں ملتی ہیں ان میں ٹاپ آف لسٹ یہی بات تھی، باقی اس سے نیچے ہی ہوں گی. ان کی بھی تعویلات ہم کر لیں گے، لیکن میں وہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا. میں ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، میں نے سب سے بڑا ہاتھی ان کا پکڑ لیا ہے، وہ یہ والی روایت تھی. دیکھیں ہم نکال رہے ہیں ان کے بزرگوں کے ناموں کے کلمے، ان کے بزرگوں کے دعوے نبوت، اور یہ ہمیں کہتے ہیں جی تمہاری حدیث کی کتابوں میں بھی تو یہ کچھ لکھا ہوا ہے. بھائی ہماری حدیث کی کتابوں میں وہ کچھ نہیں لکھا ہوا جو تمہارے بابوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یعنی کہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ. تھانوی بھی اب تمہارا ہی ابا ہے کیونکہ دونوں اب ایک ہو. دیکھو یہ لاہور کے دو بھائی کتنا چیخے ہیں قادیانیوں کے مسئلے پہ، چیخے ہیں نا.
میں نے بھی مقدمہ بیان کیا ہے، لیکن میں نے پھر صرف قادیانی دجال تک نہیں رکھا مقدمے کو. میں نے بتایا کہ قادیانی دجال کو گراؤنڈز ان کے ان صوفیوں نے پرووائڈ کیے جن کی کتابوں میں یہ کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن اس کی جرت نہیں ہے کہ وہ ان کے بزرگوں کا ذکر کرے. کیوں؟ کل کو انہوں نے ٹی وی چینلز کے اوپر اکٹھے بیٹھنا ہے. ایک ایک رمضان نشریات کا یہ 5-5 10-10 لاکھ روپے لیتے ہیں. وہ پھر آپس میں اگر اس طریقے سے اختلافات شروع ہو جائیں پھر یہ اکٹھے بیٹھ نہیں سکتے نا ایک ٹیبل کے اوپر، تو جرت نہیں کر رہے. لہذا یہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ یہ وابیوں کے کھاتے میں بھی ہے، کیونکہ یہ گونگے شیطان بنے ہوئے ہیں صرف یہ بتانے کے لیے کہ بھائی ہم انجینئر کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کہ اگرچہ ہم ان چیزوں کو غلط بھی سمجھتے ہوں تب بھی ہم غلط کہیں گے نہیں. دیکھ لیں یہ آپ کے سامنے کراچی کا جو مفتی ہے اس نے ٹی ایل پی کے ڈر سے وہ اچھرا واقعے کے اوپر اپنی ویڈیو میں سے پہلے وہ پورشن کٹنگ کیا جس میں اس نے کہا تھا یہ سر پھیرے لوگ ہیں جو یہ نعرے لگاتے ہیں. اچھا، اس کے بعد بھی اسے قتل کی دھمکیاں ملی ویڈیوز میں کہ تجھے گھر سے نہیں نکلنے دیں گے. اس نے ایک سٹیپ اور طے کیا، نیچے کامنٹس کروائے کہ جی میں آپ کو نہیں کہہ رہا تھا، حالانکہ انہیں کو کہہ رہا تھا. دیکھو جھوٹ بول گیا. ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب پبلکلی آ کے ایڈریس کریں. ٹھیک ہے، یہ آپ پبلکلی نکل کے بتائیں نا اس ویڈیو کا دفاع کر کے. اچھا، اس پہ بھی تسلی نہیں ہوئی، پھر وہ ویڈیو ان لسٹ کر دی، یعنی وہ پبلکلی نظر ہی نہ آئے سوائے جس کے پاس لنک موجود ہو. اب اگلے اتوار یا جمعے کے بیان میں اس کو اس کی جسٹیفیکیشن دینی چاہیے تھی نا کہ بھئی میں نے یہ جو بزدلی دکھائی ہے یا میں ڈر گیا ہوں یا مجھے قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں تو اس کی وجہ سے میں نے کیا ہے. اس کی بجائے اسے پکڑ کے میرے اوپر کلپ عدالتی خلا کے اوپر ریکارڈ کروا دیا، اور وہ کلپ وہ ریکارڈ کروایا جس میں اس نے وہ باتیں میری طرف منسوب کی جو میرے عقائد و نظریات ہی نہیں ہیں، اور اپنے فقہ حنفی کا وہ دفاع کیا کہ جو اس کے فقہ حنفی میں ہے ہی نہیں ہے. وہ انہوں نے فقہ مالکی سے چوری کر کے فتوے ان کے بزرگوں نے دیے ہوئے تھے. تو پھر ہمیں بعض سٹوڈنٹس نے اکا دکا سٹوڈنٹس نے رابطہ کیا کہ جی اس طرح جواب. میں نے کہا جواب کیا یار، یہ خود ہی میری پرانی ویڈیو چلا دو، اس کا جھوٹ کھل جائے گا. اس نے کیا کچھ کیا صرف توجہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے. لیکن میں نے ان کو پہلے بتایا کہ بھائی بنو امیہ کی چالیں، بلکہ تمہارے ماموں کی چالیں جہاں پہ ختم ہوتی ہے نا وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. ہاں، یہ ذہن میں رکھیے گا. میں نے کبھی بھی فروئی معاملات کے اندر تم سے نہیں الجھنا جب تک تم لوگ اپنے عقیدے اسلام کے مطابق ثابت نہیں کرتے. جو لوگ تھانوی رسول اللہ کا دفاع کریں، جن کے بزرگوں نے المہند علی المفند کے اندر وہ عقیدے لکھے ہوں جو قرآن و سنت سے ثابت ہی نہ ہو، تو جب تک تمہارے عقیدے ثابت نہیں ہوتے تمہاری فروئی جو ایشوز ہیں وہ بعد میں ڈسکس ہوں گے. اور تم یہ چاہتے ہو کہ تم ان چیزوں سے ہٹا کے اس طرف لگاؤ، ایسا نہیں ہوگا بالکل. جب تک تم ہمیں جواب نہیں دو گے کہ تمہارے ایک بزرگ نے دوسرے بزرگ کو اپنے ساتھ لٹا کر اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرے، کروٹ اس کی طرف کی اور وہ چیخ اٹھا میاں لوگ کیا کہیں گے، اور وہ اتنا ڈھیٹ تھا، دوسرا کہتا ہے کہنے دو لوگوں کو جو کہتے ہیں، لوگوں کی کیا پرواہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مدرسہ دیوبند بنایا ہوا ہے، رشید احمد گنگوئی اور قاسم نانوتوی ایک دوسرے کو لٹا رہے ہیں. لہذا یہ نہ سمجھے کہ آج کل مفتیوں کی ویڈیوز لیک ہوتی ہیں لڑکوں کے ساتھ. ہاں، یہ سلسلہ پرانا چل رہا ہے. اس سے بھی پہلے بلکہ حافظ ابن کثیر نے تو تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ یہ ایسا مرض ہے کہ وہ کہتے ہیں کوئی حکومتی عہدے دار، کوئی جج، کوئی فقیہ، کوئی مولوی، کوئی مفتی ایسا نہیں ہے جو اس کام سے بچا ہو سوائے جس میں اللہ رحم فرمائے. اور انہوں نے لکھا کہ اپنے بچوں کو ان بزرگان دین کی پہنچ سے دور رکھا کریں، خصوصاً سفر میں. جی، رائے ونڈ میں اتنے واقعات رپورٹ ہوئے تھے کہ پھر حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ تعالی انہوں نے باقاعدہ پابندی لگا دی کہ کسی جماعت میں کوئی لڑکا نہیں جائے گا بزرگان دین کے ساتھ جب تک کہ اس کا اپنا باپ یا بڑا بھائی ساتھ نہ ہو. تو حافظ ابن کثیر تو
774 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, آج چل رہا ہے 1445 ہجری. میں 700 سال پرانی بات کر رہا ہوں, اور یہ میں نے کوئی حافظ ابن کثیر سے نہیں لکھوایا تھا کہ بھئی میں 700 سال بعد آنا ہے تو میں نے منجی ٹھوکنی ہے تو حضرت لکھ کے جاؤ. انہوں نے پرنٹ کیا اردو میں, ترجمے کو بدلنے کی کوشش کی, پھر بھی پکڑے گئے. میں اوریجنل ترجمہ بھی لگاؤں گا اور ان کا بھی ترجمہ, اس میں بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے بزرگان دین کیا کچھ کرتے رہے. تو یہ ساری باتیں ان کو ثابت اپنے عقائد کے اوپر پہلے بات کرنی ہوگی, تھانوی رسول اللہ کے اوپر. اس طریقے سے جو انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں, اور ہم نے ثابت کیا کہ یہ لوگ ان کے بزرگان دین کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ قبروں سے نکل کے ان کی مدد کرتے ہیں بیداری کے اندر. تو قاسم نوتوی 2 مولویوں کی صلح کرا کے واپس چلا گیا, اور سخت سردیوں کے اندر بھی لحاف کے اندر اس کے پسینے چھوٹ گئے, اور بھی کچھ چھوٹ گیا ہوگا. ابھی مولانا قاسم آئے تھے, وہ تو لکھا ہوا ہے. ان کو ثابت کرنا ہوگا کہ ان کے بزرگوں نے یہ جو عقیدہ گھڑا کہ رسول اللہ کی قبر مبارک اللہ کے عرش سے افضل ہے, یہ کس آیت حدیث سے نکالا ہے. انہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ جو انہوں نے عقیدہ بتایا کہ رسول اللہ اپنی قبر مبارک میں دنیا کی سی زندگی کے ساتھ ہے, اس کی تعبیر کرتے تھے. یہ بزرگوں نے دنیا کی سی کہا ہے, دنیاوی نہیں کہا. بھئی یہ چلاکیاں فقہ حنفی کی تمہارے پرانے بزرگوں کے ساتھ تو تم لڑ سکتے تھے, شافیوں کے ساتھ, انجینئر کے ساتھ تو نہیں لڑ سکتے نا. تو کہتے ہیں وہ دنیا کی سی سے مراد یہ ہے کہ وہ نا چونکہ جسم اطہر سلامت ہے نا, اس لیے گویا کہ دنیا کی سی ہے نا. تمہارے شیخ زکریا کاندبی نے تو لکھا ہے کہ 550 سال بعد رسول اللہ نے 90,000 لوگوں کی موجودگی میں قبر اطہر سے اپنا ہاتھ باہر نکال دیا, اور لوگوں نے دیکھا, خواب میں نہیں بیداری میں. یہ ہے دنیا کی سی. جھوٹ بولتے ہو. اور تمہارے جو مفتی اعظم پلانٹ ارتھ ہے, مفتی تقی عثمانی, اس نے تو درس حدیث میں یہ واقعہ بیان کیا. تو مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا, اور ہزاروں انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا. احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے دست مبارک کو بوسہ دیا اور دست مبارک پھر واپس کرا. اتنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا, اور یہ مورخین نے متعدد تاریخوں میں لکھا ہے, اور لکھا ہے کہ ہزارہ افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا. دیکھیں اور درس حدیث ہے تو واقعہ کیڑا پہ بیان ہوتا ہے. تو دنیا کی سی نہیں, دنیاوی مانتے ہیں. یار یہ ہاتھ مبارک تو سیدہ فاطمہ کے لیے نہیں نکلا, سیدہ عائشہ کے لیے نہیں نکلا, سیدنا علی کے لیے نہیں نکلا, تو تمہارے تو یہ سارے باب شاہی کو ہی نہیں. تو یہ تمہیں اپنے عقیدے ثابت کرنے پڑیں گے. خیر یہ ٹاپک اس طرف چلا گیا, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اپنے بزرگوں کے دفاع کی خاطر کہتے ہیں تمہاری حدیث کی کتابوں میں بھی یہ کچھ لکھا ہوا ہے. یہ ثابت ہو گیا. وہ جیسے نشے میں کبھی کسی پولیٹیشین یا جرنیل کے منہ سے کوئی بات نکل جاتی ہے نا, بس یہ بھی وہ بیٹھے ہوئے تھے نشے میں نکل گیا. اور حقیقت یہی ہے کہ حدیث کی کتابوں کو ہمارے کھاتے میں ڈالتے ہیں اور بابوں کو اپنے کھاتے میں. تو انو ہی مبارک نے جتنے انہوں نے جانا نا, تسی بھی ہوتے ہی جاؤ. ہاں تمہارا اشر بھی وہی ہو جو ان کے ساتھ ہونا ہے. تو یہ ان کا جو ایک بہانہ تھا نا کہ جی وہ حدیث کی کتابوں میں بھی ہے, یہ یعنی جب پھنستے ہیں نا پھر اس قسم کی بات کرتے ہیں. ورنہ یہی کہیں گے الحاقی باتیں ہیں تو پرنٹ کیوں کر رہے ہو. وہ بھی میں نے ان کو جواب دے دیا کہ جی حدیثیں کیوں پرنٹ ہو رہی ہیں. ہوں میں جو تمہیں جواب دیتا ہے نا لو سامو پھر کہ حدیث میں کہیں تھانوی رسول اللہ, چشتی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ کوئی نہیں موجود. اور جو تم نے ایک سب سے بڑی چیز پکڑی تھی بخاری سے, میں نے اس کے اوپر بھی الحمدللہ تفصیلی ویڈیو بہت پہلے ریکارڈ کروائی تھی, آج دوبارہ بات کر دی. پرنٹنگ والا اعتراض ان کا ختم ہوا. دوسرا ان کے پاس دفاع ہے, وہ کہتے ہیں جامع ترمذی میں مرفوعاً یہ حدیث ہے اور صحیح بخاری میں مولا علی کا قول موجود ہے تعلیقاً. جب سیدنا عمر نے ایک مجنون شخص کے اوپر ہاتھ جاری کی تو سیدنا علی نے ان سے کہا کہ اے امیر المومنین, 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم کو اٹھا لیا ہے. نمبر 1 مجنون جب تک کہ وہ صحت یاب نہ ہو جائے, نمبر 2 سویا ہوا شخص جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے, اور نمبر 3 نابالغ بچہ جب تک کہ جوان نہ ہو جائے. ان سے قلم اٹھا ہوا ہے. تو سیدنا عمر نے جو اس پاگل مجنون کے اوپر
یعنی آج کل کا کلندر مجذوب، اس کے اوپر جو ہاتھ جاری کی ہوئی تھی وہ اٹھا لی. تو کہتے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے صوفیاء بھی اللہ کی محبت میں چونکہ پاگل ہو چکے ہوتے ہیں، مجنون ہو چکے ہوتے ہیں، مجذوب ہو چکے ہوتے ہیں، کلندر ہو چکے ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے شریعت کا قلم اٹھ گیا ہے. بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں. پھر بزرگوں کو بزرگ نہیں نا، پاگل ڈکلیئر کرو نا. بزرگ کتوں ہو گئے وہ؟ پاگل کا وہ نہیں، وہ اللہ کی محبت میں. اللہ کی محبت نہیں جناب، یہ تو رسول اللہ کی شان میں انہوں نے گستاخیاں کی ہوئی ہیں جو میں نے ہائی لائٹ کی ہیں. آج پھر تمہارا زخم چھیلوں گا میں. تمہارے پاس آخری بہانہ تھا کہ صوفیاء کی عبارتیں اللہ کے بارے میں ہیں، وہ شطیحات میں آئیں گی، بونگیوں میں. شطحیات، بونگیاں. لیکن تم نے ہمیں سکھایا تھا با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیوانگی اللہ کے لیے ہوگی، رسول اللہ کے لیے کی تو فارغ ہو جاؤ گے. تو تمہارے سارے یہ بزرگ جو ہیں یہ رسول اللہ کے اوپر بھونک کے گئے ہیں. ہمارے خادم رضوی صاحب بھی کہتے ہیں انہوں ہلکا نہ جانو، جڑا پونکتا جائے وہ نبی اتنے پونکتا جائے. تو میں کہا بابا جی یہ تہاڈے ہی بزرگ جے سارے جڑے پونک کے گئے جے. بابا جی وہ کشف المحجوب لایا کرتے تھے جس میں گستاخانہ عبارتیں تھیں. پوری زندگی بابے نے جواب نہیں دیا میری بات کا. ایک ہفتے میں 7 لاکھ لوگ وہ ویڈیو دیکھ چکے تھے. خادم رضوی صاحب زندہ تھے 2017 میں، جس میں کہا تھا کہ تجھے اتنا اگر غم ہے نا رسول اللہ کی عصمت اور عفت کا تو اپنے ان بابوں کے اوپر بھی فتویٰ لگا. جواب تو اس نے نہیں دیا. کچھ دنوں کے بعد پہلا مرڈر اٹیمپٹ کرنے والا بندہ آ گیا میرے اوپر، اکتوبر 2017 کے اندر، 28 اکتوبر کو. اس کے بعد سے ابھی تک ٹوٹل 5 حملے کروا چکے ہیں، اور 5 کا تعلق جو ہے نا وہ ٹی ایل پی سے موٹیویٹڈ لوگ ہیں. میں نہیں کہتا کہ انہوں نے آفیشلی لانچ کیے ہیں، لیکن ان سے موٹیویٹڈ ہے، جن کے ڈر کی وجہ سے مفتی صاحب نے اپنی ویڈیو چھپا لی، معافی بھی مانگ لی. پھر کہتے ہیں جی وہ انجینئر صاحب کو چونکہ سمجھانا نہیں آتا، مفتی صاحب نے سمجھایا. دیکھو اینی جی گل سمجھانے کی کوشش کی تھی، نس گیا جے، اور نس گیا جے، اور ڈر گیا ہی ہوئے. ہاں ہوں میمز بڑھن گیا، اور ڈر گیا ہی ہوئے. ہاں بس نکل گئی وہاں. انجینئر صاحب ذرا نا تھوڑا پولائٹ ہو جائے. اور اللہ کے بندو یہ قابو ہی میرے آئے ہیں. میں پولائٹ ہوتا انہوں نے میری اکیڈمی کی اینٹ سے اینٹ بجھا دینی تھی. میں نے ان کے گھر میں ایسی آگ لگائی ہے کہ انہیں وہ آگ بجھاتے بجھاتے ہی ان کے 14 سال نکل گئے ہیں. اور یہ میں آپ کو اپنا ٹروتھ ریویل کر رہا ہوں. میرے ساتھیوں کو پتا ہے میں نے 2009 میں جو پہلی دفعہ اندھا دھن پیروی کا انجام پمفلٹ لکھا تھا نا، وہ اسی لیے لکھا تھا. اور 2012 میں نے 71B مسئلہ انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ وہ ریکارڈ اس لیے کروایا تھا. مجھے پتا تھا میں نے جیسے ہی قرآن بخاری مسلم کی بات کی، کبھی انہوں نے مجھے وہابی کہنا ہے، کبھی انہوں نے کہنا نیا فرقہ لانچ کر لیا ہے، اور آخری ان کے پاس حال یہ ہوگا یہ مجھے گستاخ رسول کہیں گے. اللہ کا شکر ہے آج تک مجھے گستاخ رسول نہیں ثابت کر سکے. کہتے ہیں بزرگوں کا گستاخ ہے. میرا فخر ہے جناب، میں ان بزرگوں کا گستاخ ہوں جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں، جنہوں نے غلام احمد قادیانی دجال کو گراؤنڈز پرووائڈ کیے ہیں. گستاخ رسول نہیں، کہتے ہیں بزرگوں کا گستاخ ہے. تو وہ کوڑا جو ان کے ہاتھ میں تھا وہ میرے ہاتھ میں آج. بڑا ہی برا وقت آیا جائے نہ ہوتا ہے، یقین کرو. انہوں نے سوچا بھی نہیں سی. ایک چھوٹی جی پڑیا اسام الرمین لکھ کے سارے فرقوں کو انہوں نے آگے لگایا ہوا تھا. آج انجینئر صاحب سے بھیک مانگ رہے ہیں. انجینئر صاحب ہمارے بزرگوں کو گستاخ نہ کہیں، جو پوری دنیا کو گستاخی کے نیزے کی نوک پہ رکھا کرتے تھے. تو یہ میں نے اسی لیے کیا تھا کہ یہ قرآن و سنت کے آگے بند ماننے کی کوشش کریں گے، میں ان کا مٹیریل ہی غائب کر دوں. ہاں، اور ایسا غائب ہوا ہے کہ اب انہیں بھاگنے کی جگہ نہیں مل رہی. اللہ کا شکر ہے. مجھے کوئی شوق نہیں تھا. لوگ کہتے ہیں نہیں بیٹھے بٹھائے کپڑا تسی اکھیڑ دیتی ہیں، بابیاں دی ہیں، ضرورت کیا؟ بھائی میری مجبوری تھی، بھائی میں کیا کروں. جب زندگی موت کا مسئلہ بن جائے تو آپ حرام بھی کھا سکتے ہیں. تو یہاں تو امت کی عقیدے اور ایمان کی زندگی موت کا مسئلہ تھا، تو میں نے پھر بزرگوں کی کتابیں اکھاڑی ہیں.
یہ مجھے ناکام کر سکتے تھے اگر پہلے دن ہی آ کے اعلان برات کر دیتے, کتابوں کو آگ لگا دیتے, پرنٹنگ بند کر دیتے. پہلے دفاع کرتے رہے, بعد میں کہتے ہیں جی وہ الحاقی باتیں ہیں, پھنس گئے. اب لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب نے داخل کروائی ہیں, پہلے مناظرے کیوں کیے تھے؟ اب مجھے بتائیں, جب یہ اس بند گلی میں چلے جائیں گے تو میرے اوپر مرڈر اٹیمپٹ ہی کروائیں گے نا, اور کیا کروائیں؟ اب چارہ تو کوئی نہیں ہے. یا پھر آئے دن وہ تماشا لگائیں گے جی 1 to 1 سامنے بٹھائیں جی ہمارے مفتی صاحب آ جائیں گے. یہ دیکھا ہے یہ 1 to 1 جو ہوا ہے یہ سائل ادیم صاحب کا اور وہ جو ایک کوئی عالم دین تھے بریلوی, ٹھیک ہے, ذاتی دھمکیاں دی گئی ہیں, تو باہر نکل میں تینوں پوچھنا ماں, میں اتنے بھی تے باہر نکل کے بھی پوچھاں گا. وہ بھی ان کو آگے سے یہ بات کر رہے ہیں. یہ ہوتا ہے بھائی 1 to 1 کا نتیجہ, کچھ رزلٹ نہیں نکلتا. بھائی ہم نے بھی عوام کی عدالت میں اپنا مقدمہ رکھا ہے, عوام آپ کی ہے, ہماری نہیں ہے. آپ اپنی عوام کو سیٹسفائی کر لو, اپنی عوام واپس لے جاؤ. آپ میں سے کتنے ریئل ٹائم لوگ ہیں جو پہلے بریلوی تھے, کسی زمانے میں بریلوی رہے, ہاتھ کھڑا کریں. ہاں یہ بندے ہیں. کتنے جو دیوبندی تھے پہلے, اہل حدیث, باقی سارے میرے ورگے سو. الحمدللہ اچھی نیچر پہ بھی روحیں ہوتی ہیں. تو مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھنا ہے, اسی کا فائدہ ہے. ورنہ تو یہ لڑائی جھگڑا ہوگا, دھمکیاں لگیں گی, ایک دوسرے کو بات پکڑ لیں گے. بھئی وہ سائل ادیم نے ایک بات, یعنی ایک الزامی بات کے طور پہ کی کہ تم نے اپنے بڑوں کو, پولیٹیکل لیڈرز کو خدا بنایا ہوا ہے. اس نے عالم نے کہا جی آپ نے خدا کہہ دیا اس کو. یہ ہے ان کا لیول. ان کے ساتھ آپ علمی بات کریں گے, آپ نے خدا کہہ دیا ہے. اور خود ان کی حالت کیا ہے, ان کے اعلی حضرت نے پوری کتاب وہابیوں کے خلاف لکھی ہے سبحان السبوح کے نام سے, اور فتاوی رضویہ کے اندر بھی لکھا کہ وہابیوں کا خدا جو ہے وہ زنا کرتا ہے, وہابیوں کا خدا جو ہے چوری کرتا ہے, وہابیوں کا خدا جو ہے وہ فلاں غلط کام کرتا ہے. اتنی گندی گندی گالیاں لکھی اور لکھا وہابیوں کا خدا. جی اعلی حضرت نے. ان سے پوچھیں یہ دفاع, وہ کہتے ہیں نہیں چونکہ وہابیوں کے یہ عقیدے ہیں نا تو گویا کہ ان کا خدا یہ کرتا ہے. بھائی وہابیوں کا خدا اور تمہارا خدا کیا الگ ہے؟ کہتے ہیں نہیں خدا تو ایک ہے لیکن کوالٹیز ادھر منسوب کی ہوئی ہیں. مجھے انہوں نے اس بات پہ پکڑا تھا, میں نے صرف اتنی بات کی اور ایکسپلین کر کے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. یعنی ایک خدا کا رسول کا تعارف وہ ہے جو کتابوں میں آیا اور ایک بابوں نے کروایا. میں اسے بریف کرتا تھا, پہلی دفعہ یہ میں نے نعرہ بلند کیا تھا مجلس 100 میں, اور سٹارٹ میں نے اسے بریف کیا تھا کہ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ 2 خدا ہیں, خدا ایک ہی ہے, لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں تم مان رہے جو قرآن و سنت میں آئی ہیں. اس میں تو میں نے یہ بھی جملہ بولا تھا کہ بلکہ ہندوؤں کا, کرسچنز کا, جیوز کا, سب کا خدا ایک ہے. اور ان کا اعلی حضرت وہ کہہ رہا ہے وہابیوں کا خدا جو ہے وہ بدکار ہے, وہابیوں کا خدا چوری کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ شراب نوشی کرتا ہے, پتہ نہیں کیا کچھ لفظ لکھا, ڈائریکٹ لکھا. اب وہ تو سائل ادیم بیٹھا تھا نا سامنے, میں ہوتا تو میں کہتا بھئی یہ چھوڑو اس کو, تو بتا کہ یہ تمہارے اعلی حضرت نے جو یہ وہابیوں کے خدا کو یہ جو ننگی گالیاں دی ہیں, تاکہ پورا میڈیا دیکھتا کہ یہ کس طرح دفاع کرتے ہیں. کسی کی الزامی بات کو اٹھا کے یہ کس لیول کے اوپر لے جاتے ہیں, اور اپنے نے جو ڈائریکٹ بات کی ہوئی ہے اس کی بھی تعویل کرتے ہیں. تو لہٰذا ان کے ساتھ 1 to 1 بیٹھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. پبلک کی عدالت میں اپنا مقدمہ رکھیں, جواب بھی جس نے دینا ہے پبلک کی عدالت میں. اور میری طرف انہوں نے بار بار غلط چیزیں منسوب کی. جی انجینئر صاحب ہمارے علماء کو چیلنج کرتا ہے اور جب پھر ہمارے علماء پہنچتے ہیں تو بھاگ جاتا ہے. میں نے آج تک تمہارے علماء کو نہیں کہا کہ میرے ساتھ آ کے مناظرہ کرو. میں نے کیوں کہنا ہے؟ میں نے تو یہ کہا کہ چیلنج ہے, اپنی پبلک کو سیٹسفائی کرو. پھر بھی جب تم لوگوں نے زور لگایا تو میں نے ریبٹل میں یہ بات کی. بعض اسٹوڈنٹس کو بھی یہ وسوسہ آ گیا کہ شاید اس کا کوئی فائدہ ہے, اور کچھ انہوں نے پروپیگنڈا کیا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, لیکن چھوٹے تو تمہارے لاکھوں کی تعداد میں, اور تم کہتے ہو میں نے ایک نیا فرقہ لانچ کیا, حالانکہ نہ ہماری کوئی مسجد, نہ کوئی چندہ بک, نمازیں تمہارے پیچھے پڑھیں, چندے تمہیں دیں, پھر بھی ہم فرقہ ہیں.
وہ سارے گند جو تمہارے بزرگوں میں تھے ان میں سے ایک گندگی میرے اندر نہیں ہے. نہ میری کوئی چندہ بک ہے، نہ کوئی مسجد ہے جس کی بنیاد پہ میں نے فرقہ واریت پھیلائی ہو. مسجد بنانا تو اچھا کام ہے فرقوں کے نام کے اوپر، جسے یہ خود مسجد درار کہتے ہیں ایک دوسرے کی فرقوں کی. میں نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا. پھر بھی میں نے کہا تھا اچھا تمہیں ہے نا تو پھر ادھر تو بڑا میں ہوا نا، تم بھی اپنا بڑا لانچ کرو. یہ نہیں ہو سکتا آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم کا مقابلہ جو ہے وہ جیلم کے مشین ملے کی ٹیم کے ساتھ ہوگا، وہ پاکستان کی ٹیم کے ساتھ ہوگا. تو لاؤ بڑا. اور یہ بھی تمہاری خواہش پہ، مجھے واللہ کوئی خواہش نہیں ہے. مجھے کیوں خواہش ہوگی؟ میں نے کہا تھا میں ادھر بٹھاؤں گا، خود قدموں میں بیٹھوں گا. بریلویوں کو شوق ہے مفتی منیف صاحب کو نکالیں، یہاں بیٹھے، ایک اتوار کو یہاں بیٹھے، اگلا جمعہ میں ان کی مسجد میں پڑھا کے ان کی عوام کے سامنے مقدمہ رکھتا ہوں اور لائیو چلے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہو جائے تو کیا بریلویوں کا بچ جائے گا پیچھے؟ کیونکہ بریلوی عوام ان کو کچا کھا جائے گی، جس طرح اہل حدیث عوام اہل حدیث کے مولویوں کو کچا کھا گئی ہے کہ کل تک تم بخاری مسلم کرتے تھے، آج جناب 2812 نکلی ہے تو تم لوگ بخاری سے ہی بھاگ گئے ہو. تو ان کے ساتھ بھی یہ کچھ ہونا ہے، انہیں پتا ہے. اس لیے دیکھیں کوئی بڑا نہیں سامنے آتا. مفتی منیف صاحب نے میرے خلاف کتنے مضامین لکھے نام لیے بغیر دنیا اخبار کے اندر، میں نے ان کو بھی ریبٹل کیا. لیکن کسی بڑے مفتی نے میرے اوپر کوئی کفر کا فتویٰ اس طرح کی کوئی چیز نہیں لگائی ہے. انہیں پتا ہے باتیں ٹھیک کر رہے ہیں. الٹا مفتی حنیف قریشی صاحب جب یہاں ڈرامہ لگا کے گئے تو مفتی منیور رحمان صاحب تو میرے ساتھ کھڑے ہو گئے اس حوالے سے. انہوں نے کہا اس طریقے سے کون سے مناظرے ہوتے ہیں، اکیلے ہی جا کے فاتح ہو جاؤ. اور جو ان کے سرپرست اعلیٰ ہے جن کی وہ آشرباد سے آئے تھے ان کو بھی فارغ کر دیا. یہ دیکھیں مفتی حنیف قریشی خود تو ڈوبا ہی ہے، اپنے بڑے کو بھی حسین الدین شاہ کو بھی لے ڈوبا ہے. اور کیا وہ جامعہ رافضیہ ہے، اس رافضی کو پناہ دی ہوئی ہے، وہ بھی فارغ ہو گیا. جی مفتی تقی عثمانی صاحب بڑے مفتی ہیں ان کے، یہاں بیٹھے، ہم قدموں میں بیٹھیں گے، آئے اپنے عقیدے ڈیفینڈ کریں. اور یہ بھی ان کی خواہش کے اوپر. ساجد میر صاحب اہل حدیث کے، ساجد میر نے بھی کیا کیا، وہ جو گلے پھاڑتا تھا اسے ہی نکال دیا اپنی جماعت سے کہ یار تو آئے دن بڈھے ویلے میری داڑھی پٹوانا ہے، تیری وجہ سے مجھے سننے پڑتی ہیں. وہ بہت ماڈریٹ آدمی ہے. میں آپ کو بتاؤں ساجد میر صاحب جو ہے نا اہل حدیث کے جو امیر ہیں، انتہائی ماڈریٹ سافٹ طبیعت کے آدمی ہیں. جب ہم پروفیسر احمد فی اختر صاحب کے پروگراموں میں جایا کرتے تھے نا 2002 سے لے کے 2008 تک آلموسٹ گجر خان، تو اکثر پروگراموں میں یہ مہمان خصوصی ہوتے تھے. یہ بڑے پکے دوست ہیں آپس میں. اب آپ اندازہ کریں ایک طرف صوفی ہے اور اہل حدیث ان کا مہمان خصوصی. اور یہ بنو امیہ کے مسئلے میں بھی ساجد میر صاحب کے وہی نظریات ہیں جو ہمارے ہیں. ہاں الحمدللہ. اور ہمارے وہی نظریات ہیں جو پاکستان بننے سے پہلے اہل حدیث علماء کے تھے. نواب صدیق حسن بھوپالوی صاحب، انہوں نے جو کچھ آل امیہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے اور امیر شام کے بارے میں، وہ یہ دکھا نہیں سکتے کسی کو. تو ساجد میر صاحب پرانے اہل حدیث کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں، سعودیہ ایران والے اہل حدیث نہیں. پکے حسینی ہیں ساجد میر صاحب الحمدللہ. تو ان میں سے کوئی بندہ سامنے نہیں آئے گا. میں نے کہا کہتے ہیں یہ بزرگ ہو چکے ہیں، ان کی چرب زبانی نہیں، انجینئر صاحب بہت لمبی زبان ہے. کوئی مسئلہ نہیں، یہ ایک ویڈیو بناتے ہیں، لکھ کے نہیں، ویڈیو. پہلے دن سے میں نے ویڈیو کی بات کی ہے. لکھ کے تو کوئی بھی ہوگا، آپ مجھ سے لکھوا لیں کسی کے بارے میں، ایڈوب میں بنا کے آپ کو دے دوں گا. امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے آپ کو میں تزکیہ جاری کر دوں گا، لیکن اس کی کوئی آفیشیل حیثیت تو نہیں. ویڈیو میں آئیں اور کہیں کہ یہ چھوٹو میرا ہے، اس کی جیت میری جیت، اس چھوٹو کی ہار میری ہار ہے. میں اگلا سورج طلوع نہیں ہونے دوں گا، میں اس کو دعوت دوں گا یہاں بیٹھے اور آ کے اپنے عقیدوں کا دفاع کرے. اور یہ بھی ان کی خواہش کے اوپر، میری کوئی خواہش نہیں ہے. یہ لوگ میرے کلپ کاٹتے ہیں، انجینئر چیلنج کرتا ہوں، میں نے کبھی بھی نہیں کیا بھائی، میں نے جواب دیا ہے. یہ کتنی سخت زیادتی ہے. میری بعض جگہ سے انہوں نے قرات کی غلطیاں اٹھائی اور کہا کہ یہ تو چیلنج کرتا ہے کہ امام کعبہ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. جی پورے ویڈیو کلپس اپلوڈ ہیں. ابراہیم شریم جیسا قاری کوئی نہیں، میرا فیورٹ قاری ہے. پچھلے آلموسٹ 32 سال سے وہ حرم مکہ کا امام ہے، اس جیسا قرآن کو نہیں پڑھتا. ہدی للمتقین کے اوپر آگے بھول گیا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پھر پڑھتا ہے ہدی للناس، کبھی کچھ پڑھتا ہے، کبھی ہدی للمتقین ہی نہیں نکل رہا.
اتنا بڑا قاری ہو جاتا ہے. غلط الفاظ بھی. تقی عثمانی صاحب نے ابھی جو کانفرنس فلسطین والی ایک آیت میں 4 غلطیاں کی ہیں. ہو جاتا ہے ایسے. تو وہ میری غلطیاں اٹھا کہتے ہیں اس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا, اور یہ کہتا تھا کہ امام کعبہ بھی غلط پڑھتا ہے. اور بھائی تم کہتے تھے نا کہ یہ غلط پڑھتا ہے, تو میں نے کہا تھا اس سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. غلط یہ ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں اور آپ نے میری غلطی ہائی لائٹ کی اور میں پھر اسے غلط پڑھوں, پھر آپ ہائی لائٹ کریں پھر بھی میں غلط پڑھوں, یہ غلطی ہوتی ہے. مشابہ تو لگ جاتا ہے. اور تمہارے اکثر علماء تو جو زبریں زیریں ٹھیک بھی پڑھتے ہیں نا, وہ بھی پڑھتے مجہول ہیں. قرآن تو مجہول نہیں پڑھا جاتا, معروف پڑھا جاتا ہے. تو میں اس لیے ساتھ ساتھ کلیئر کر رہا ہوں ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو بعد میں جوائن کرتے ہیں. ہمارے تو آلموسٹ آپ سمجھ لیں روزانہ 1000 سے 1200 سبسکرائبر ایڈ ہوتے ہیں الحمدللہ. اور یہ تو سبسکرائبرز ہیں, جو سننے والے ہیں وہ تو لاکھوں کی تعداد میں. تو جو بیچارے نئے ایڈ ہوتے ہیں ان کو کوئی پرانے کلپ پہنچتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انجینئر صاحب یہ کر رہے تھے, یہ تو وہ پوری سٹوری یوں ہے. اب دیکھیں پورا مقدمہ ہی بدل جاتا ہے. میں ریبٹل کر رہا ہوتا ہوں اور یہ اس کو میرا چیلنج بنا کے پیش کرتے ہیں. تو میں نے ریبٹل کیا تھا کہ اگر تمہیں زیادہ شوق ہے نا کہ مجھے سامنے بٹھانا ہے, اور پھر تم مجھے کہتے ہو یہ مرزا جونیئر ہے, تو بھائی غلام احمد قادیانی دجال کے مقابلے پہ تو اس وقت بڑے بڑے علماء نکلے تھے نا اہل حدیث کی طرف سے, ثناء اللہ امرتسری, اور اہل سنت کی طرف سے یا کہہ لیں بریلوی فرقہ. اس وقت تو بریلوی فرقہ نہیں چلتا تھا. پیر میر علی شاہ صاحب تو اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہتے تھے. پیر میر علی شاہ صاحب سامنے آئے, ٹھیک ہے, بڑے بڑے علماء سامنے آئے. اب وہ لادہ بات ہے کہ دونوں میں سے بھاگا کون تھا, یہ ایک الگ چیز ہے. مجھے جو قادیانیوں نے مواد بھیجا ہے اس میں تو یہ لوگ بھاگے ہیں اور پروگرام نہیں ہوا. میں نے وہ سب کچھ ان کو بھجوایا کہ تمہارے پاس بھی کوئی نیوٹرل پلیٹ فارم سے چیزیں موجود ہیں کہ کون بھاگا ہے. یہ ٹاپک ایک الگ سے ہے. تو اب اگر یہ کہہ رہے ہو تو اب اپنا بڑا لانچ کرو اور یہ اپنا دماغ کھول لو. میں مرزا جونیئر بالکل نہیں ہوں, اللہ کے فضل سے میں مرزا سینئر ہوں. ہاں, وہ تو مرزا جونیئر تو دجال صوفیوں کا ماننے والا تھا. چشتی دجال, تھانوی دجال, میرا کیا اس کے ساتھ لینا دینا. میں نے تو تم سب کو ننگا کیا ہے سمیت تمہارے اس چھوٹے جونیئر کے. تو یہ کہانیاں کرانی چھوڑو. اور یہ جان بوجھ کے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تاکہ نہ کوئی عام آدمی میرے اوپر چڑھا دیں. پھر دیکھیں ویڈیو میں بھی کہتے ہیں دیکھیں اس وقت تو انگریزوں نے پروٹیکشن دی تھی تو غلام القادیانی دجال کو ہم قتل نہیں کر سکے. آج اداروں نے اس جونیئر مرزے کو پناہ دی ہوئی ہے. یعنی دیکھیں ایک بندہ جو ختم نبوت کے اوپر کام کر رہا ہے, اور تمہیں تو توفیق ہی نہیں ہوئی کبھی ختم نبوت پہ کام کرنے کی. تم صرف اینٹی قادیانی کام کرتے ہو. ختم نبوت پہ تو ہم کام کر رہے ہیں کہ نہ غلام احمد قادیانی دجال بچے گا, نہ چشتی دجال, نہ تھانوی دجال, نہ شبلی دجال, اگر یہ انہوں نے کلمائی ہیں. اور اگر نہیں کلمائی ہیں تو وہ جانے ان کے اللہ کا معاملہ. ہم کسی کی طرح سے جھوٹا دفاع نہیں کریں گے کیونکہ آپ کے بزرگوں کی بزرگی مسلمہ نہیں ہے ہمارے نزدیک. اگر یہی کچھ جھوٹ صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں ہوتا تو ہم صحابہ اہل بیت کے ساتھ کھڑے ہوتے. چاہے ان کی طرف غلط باتیں بھی منسوب ہوتی ہیں, ہم کہتے ہیں بکواس ہے. تمہارے بزرگوں کے تو قائد نظریات ہی اس قسم کے ہیں نا, کس کس بات کی ہم تعویل کریں. لہذا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں کہ ہم تعویل کریں اور پتہ چلے کہ انہوں نے کام ڈالا تھا تو ہم پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اگر ڈالا تھا تو بھگتیں گے, نہیں ڈالا تھا تو بری عزم ہے. ہمیں کوئی چیز مجبور نہیں کرتی کہ ہم کسی صوفی کا دفاع کریں خام خواہ جا کے اس اعتبار سے کہ اس نے نہیں کی ہے, جبکہ یہ ان کے ماننے والے تو کہتے ہیں اس نے بات کی ہوئی ہے. اور آخری دفاع ان کے پاس یہ ہوتا ہے, پہلا میں نے آپ کو بتا دیا پرنٹنگ والا, اور کہتے ہیں حدیثیں بھی پرنٹ ہو رہی ہیں. دوسرا 3 لوگوں سے قلم اٹھا ہوا بخاری کی حدیث. اور آخری یہ دفاع ان کے پاس ہوتا ہے مسلم شریف میں بھی ایک حدیث ہے جی, ایک توبہ کرنے والے کی مثال نبی علیہ السلام نے بیان کی کہ وہ اکیلا ایک ریگستان کا سفر کر رہا تھا. اس سفر کے دوران اس کی سواری گم گئی, اپنی موت کے انتظار میں بیٹھ گیا, کیونکہ ریگستان میں سواری کا مطلب یہ ہے کہ اب نہ پانی نہ کھانا پینا. اچانک تھوڑی دیر بعد اس کی سواری اس کے سامنے آئی تو وہ اتنا خوش ہوا کہ بے اختیار اس کی زبان سے نکل گیا, اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. حالانکہ اس نے یہ کہنا تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب. آگے نہیں پڑھتے, آگے الفاظ ہے من شدت الفرح, خوشی کی شدت کی وجہ سے, زبان لڑکھڑانے کی وجہ سے یہ
نکل گیا. یہ نہیں ہے کہ بیٹا تو کلمہ کون سا پڑھتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, بیٹا ایک دفعہ پڑھ چشتی رسول اللہ. اب اس چیز کا اس مسلم کی حدیث کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے؟ یار ہم لوگ گھاس کھاتے ہیں کہ تمہاری پبلک گھاس کھاتی ہے؟ سب کو پتا چل گیا کہ فراڈ کر رہے ہو, اور وہ ایک دفعہ واقعہ ہوا ختم ہو گیا. مناظرے تو نہیں لڑے گے, اور صرف زبان کے لڑکھڑانے کے اوپر کہلوایا نہیں ہے. کہتے نہیں جو بزرگ جو ہے وہ خاص حالت میں تھے, اس میں لکھا ہوا ہے. اچھا خاص حالت میں تھے تو جو بھی بھونکتا ہے خاص حالت میں, خادم رضوی صاحب کہتے تھے انہوں ہلکا نہ جاڑو, جڑا بھونکتا جائے نبی اتے بھونکتا جائے. خاص حالت میں بھونکنا تھا تو اللہ کے اوپر بھونک لیتا تو تم بھاگ جاتے شتی ہاتھ کے نام پہ کہ جی با خدا دیوانہ باش, با محمد ہوشیار. یہ بھونکا تو رسول اللہ کے اوپر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ یاد رکھیے گا, یہ چشتی رسول اللہ والا معاملہ یہ حل کوئی نہیں ہوا مفتی منیب کے اس فتوے کے بعد. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتابوں میں بعد میں کسی نے داخل کیا ہے, جبکہ 100 سال پہلے ان کے بزرگ اس کا دفاع کر کے گئے ہیں. اس وقت تک تو داخل نہیں ہوا تھا, اس کے بعد اگر داخل ہوا تو پھر تم نے کیا. سب سے پہلے امام احمد بریلوی المتوفا 1921 عیسوی 1921 میں فوت ہوئے. آج ہے 17 مارچ 2024, 100 سال پہلے. انہوں نے سبع سنابل کتاب کی تعریف کی فتاوی رضویہ میں, اور یہاں تک کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس کتاب کے اندر بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا, اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, تو اعلیٰ حضرت گئے رسول اللہ کی طرف. اتنا بڑا جھوٹ, کفریات. اور اگر اعلیٰ حضرت کو نہیں پتا تھا, اعلیٰ حضرت کی بزرگی گئی, کیونکہ ایک بابے کو جو غوث وقت ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو کہتے ہیں نہیں غوث جو ہے نا وہ ہتھیلی پہ جس طریقے سے وہ ایک رائی کے دانے کو دیکھا جاتا ہے نا, پوری کائنات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں غوث. اور رائی کا دانہ بھی نہیں غوث دیکھ سکتا بھائی, وہ جب تک آپ مائکروسکوپ نہیں لگائیں گے آپ کو نہیں پتا چلے گا اس رائی کے دانے کے اندر کیا کچھ ہے. آپ کے بزرگوں کو اتنے سال وہ حج عمرے کے لیے جاتے رہے, تیل نہیں نظر آیا. وہ ارامکو کمپنی نہیں نکالا ہے 1950s میں, بزرگوں کو نہیں کچھ نظر آتا. آپ کے بزرگ بوڑھے ہو جائیں تو اینک کے بغیر پڑھ نہیں سکتے. یہ پاپا جانی نے اتنی موٹی اینک لگائی ہوتی ہے, اور ان کا جو پوتا ہے معاویہ چھوٹا سا بچہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے, اتنی موٹی اینک اس کو لگی ہوئی ہے. آپ کے غوث بوڑھے ہو جائیں تو بغیر اینک کے نہیں پڑھ سکتے. اینک کے ساتھ بھی میری میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولا میں لکھ کے دوں نا, سمجھانا تو دور کی بات ہے, دیکھ کے بتا نہیں سکتے لکھا کیا ہوا ہے. ساری کہانیاں بنائی ہوئی انہوں نے, جھوٹ مشہور کیا ہوا ہے پبلک کے اندر. تو یہ اعلیٰ حضرت فارغ ہوتے ہیں. دوسرے ان کے اعلیٰ حضرت ہیں پیر میر علی شاہ صاحب, 1937 میں فوت ہوئے ہیں. انہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر باقاعدہ چشتی رسول اللہ کو انڈورس کیا ہوا ہے, اور کہا یہ معرفت کی بات ہے. ہاں, غلام احمد قادیانی دجال امتی نبی کے لائے تو کفر, تمہارے بابے ڈائریکٹ اپنے نام کا کلمہ پڑھوائیں تو معرفت کی بات. تو پیر میر علی شاہ صاحب کو اس زمانے میں مفتی منیب کی روح نے آ کے کیوں نہیں بتایا کہ میں نے 100 سال بعد فتویٰ دینا ہے کہ یہ اندراج ہو گیا ہے, الحاقی عبارت ہے. کوئی نہیں بھائی, یہ لیپا پوتی کر رہے ہیں. اور جو دیوبندیوں کے حکیم الامت ہیں اشرف علی تھانوی صاحب 1945 میں فوت ہوئے ہیں. وہ 100 سال نہیں ہوئے فوت ہوئے. انہوں نے باقاعدہ, چونکہ وہ چشتی تھے, المحنت میں بھی انہوں نے جو سگنیچر کیا اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے اشرف علی تھانوی حنفی چشتی. تو انہوں نے باقاعدہ چشتیہ کی جو یہ شتیہات ہیں ان کے دفاع کے اوپر نا پورا ایک رسالہ لکھا ہے, السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ. حالانکہ عربی میں چین ہی ہوتی ہے, ان کو جشتیہ لکھنا چاہیے تھا. برل وہ چشتیۃ العلیہ, اس کتاب میں باقاعدہ انہوں نے 3 جواب دیے ہیں اس واقعے کے, ڈیفینڈ کیا ایسے. اور میں نے ان تینوں باتوں کے جواب دے کے بتایا کہ تمہارے حکیم الامت کو بنیادی نالج نہیں تھا, اس نے حدیث میں تعریف کر کے نقل کیا اپنے بابے کو بچانے کے لیے. حدیث میں وہ الفاظ نہیں تھے جو اس نے لکھے, اور اگر تھے تو اس کو اس نے غلط رنگ دیا. پوری ویڈیو میں نے ریکارڈ کروائی ہے. لہذا چشتی رسول اللہ دیوبندیوں کے کھاتے میں ہے, اور تھانوی رسول اللہ بھی بریلویوں کے کھاتے میں ہے. ایک دوسرے کے کھاتے میں تو تھا ہی, اب یہ اپوزٹ سائڈ پہ بھی چلا گیا کیونکہ دونوں نے ڈیفینڈ کیا ہوا ہے, گونگے بنے میں. تو آخری دفعہ ان کے پاس یہ تھا کہ جی وہ
زبان سے بس ایک نکل گئی بات، لیکن وہ یہ تو نہیں ہے. اچھا یہ بھی آپ نے سنا ہوگا، اکثر کہتے ہیں کہ دیکھیں کیا کبھی تھانوی صاحب نے اپنے مریدوں سے ایک کلمہ پڑھوایا ہے اپنے نام کا؟ اور بھائی ہم یہ تو بات ہی نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں اس نے کلمے کو انڈورس کیا ہے، گویا کہ پڑھایا ہے. تم لوگ مناظروں میں ڈیفینڈ کر رہے ہو چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ کو، گویا کہ تم پڑھا رہے ہو. اور کیا طریقہ ہوتا ہے جب کوئی ڈیفینڈ کرتا ہے؟ اور نہیں جی خواب میں، اس میں لکھا ہوا ہے بیداری میں پڑھ رہے ہیں، اور نہیں جی وہ تو بے اختیار تھا. ہم بابی کو نہیں کہہ رہے، بابے کو کہہ رہے ہیں. مجھے اگر کوئی لکھے، میں اپنی تو مثال ایک بہت ورسٹ ہو جائے گی، میں کہتا ہوں آج دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی دنیا دار شخص ہے نا، اس کو بھی آپ لکھیں. ہمارے پولیٹیشینز کے بارے میں مشہور ہے نا، مجھے بتائیں کوئی عمران خان صاحب کو، نواز شریف صاحب کو یا آصف علی زرداری صاحب کو لکھے کہ حضرت میں خواب میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں اور بیداری میں بھی بے اختیار میری زبان سے جاری ہے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں یہ بھی نہیں کبھی کہیں گے کہ تسلی ہے کہ تو جس جماعت کو ووٹ ڈال رہا ہے وہ متبع سنت ہے. وہ کہیں گے وہ پائی مروان لگے، آپ بھی مرے گا، منو بھی مروائے گا. لیکن تھانوی نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا تیرا پیر میں متبع سنت ہوں، اس لیے تو خواب میں بھی اور بیداری میں بھی میرے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہے. تو یہ بابا مجرم ہے، بابی نہیں ہے. وہ تو بے اختیار ہو گیا، اس سے قلم اٹھ گیا، وہ تو پاگل ہو گیا. بیچارہ مرید ہوا تھا اس لیے کہ کوئی روحانی منزل طے کرتا، پاگل ہو گیا. تو بابے کو بھی نال لے گیا. آپ تو ڈوبے ہی سی، اٹیچ ہوا تھا کہ آخرت بناؤں گا، اپنی آخرت بھی لے گیا، بابے کی آخرت بھی ساتھ ہی لے گیا. یہ ان کے بہانے ہوتے ہیں. ٹوٹلی ان کا پورے کا پورا مسلک اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے. اور ابھی تو کتنی عبارتیں جس کے اوپر فتوے چاہیے جن کو یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. خود حنیف قریشی صاحب نے انٹرویو کے اندر ڈیفینڈ کیا ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ جی الحاقی عبارتیں ہیں، الحاقی کو ڈیفینڈ تو نہ کیا جاتا نا. اس نے کہا کہ یہ جو بایزید بستامی کہتا تھا نا، لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا قیامت کے دن، نعوذ باللہ، اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. وہ کہتا ہے میں اس کی تعویل کروں گا کہ یہ بایزید کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے وہ بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، اب اصل میں یہاں یہ بیک پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے، جذب کی خاص کیفیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی یہ کلام رائی ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا. اگر تو کہتا ہے کہ کتابیں بدل گئی ہیں تو ڈیفینڈ کیوں کر رہا ہے؟ ایک ٹکٹ میں ایک مزہ لے نا. اگر کتابیں بدل گئی ہیں تو کیا یہ جھوٹ ہے، بکواس ہے، گستاخی ہے؟ لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ میں ڈیفینڈ کروں گا. اس کا مطلب ہے اسے پتہ ہے کونی تبدیل ہوئی، ان کے بڑوں نے کام ڈالا ہے. اور کہتا ہے جی اللہ منہ سے بول رہا تھا. یہ سیم تعویل اللہ منہ سے بولنے والی اس کے بابے تذکرۃ الاولیاء والے نے کی ہے جب یہ نقل کیا اس نے، جسے منگولوں نے قتل کیا تھا. اور آج منگولوں کی اولاد کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور بچ گئے سن بابے. علی اجمیری صاحب نے کشف المحجوب میں یہی لکھا ہے کہ بایزید کے منہ سے اللہ بولتا تھا جب وہ کہتے تھے سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں، میری شان کتنی بلند ہے. جب وہ اپنے آپ کو اللہ کہتے تھے تو اللہ بول رہا ہوتا تھا. یار اللہ کسی پیغمبر کے منہ سے تو نہیں بولا. ہمارے پیغمبر کے لیے بھی آیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہ کہتے ہیں جو اللہ انہیں وحی کرتا ہے. یہ تو نبی کے بارے میں ہمارا دعویٰ نہیں ہے کہ ان کے منہ سے اللہ بولتا ہے، والعیاذ باللہ تعالی. تو وہ کہتا ہے میں ڈیفینڈ کروں گا کہ اللہ بول رہا تھا اور اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا. بھائی قیامت کے دن تو جھنڈا ہی ایک ہے، شفاعت کا اذن تو ملنا ہی نبی علیہ السلام کو ہے. یہ تمہارے بابے کے ہاتھ میں کون سا جھنڈا ہے بھائی؟ ہاں ہمیں پتہ چل گیا، ویسے ہم نے ڈھونڈ لیا وہ جھنڈا. وہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ قیامت کے دن میدان محشر میں ہر خائن غدار کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور پبلکلی بتایا جائے گا یہ غدار تھا. تمہارے بابوں کے لیے جھنڈے ہوں گے غداری کے.
اس کے بعد جدھر انہوں نے جانا ہے تسی بھی اوتھے ہی جائیو. دیکھیں بابوں کو بچانے کی خاطر یہ کس لیول کے اوپر اتر جاتے ہیں. یعنی اپنے ایمان سے یاد دو بیٹھے نا یہ بات کر کے. صحب اور سکر کی عبارت جو کشف المحجوب میں لکھی ہوئی ہے, کون مسلمان اس کو صحیح سمجھ سکتا ہے؟ مجھے بتائیں کہ رسول اللہ کی نظر اپنے صحابی کی بیوی کے اوپر پڑ گئی, استغفر اللہ, زید ابن حارثہ, اور وہ ان پہ حرام ہو گئی اور حضور نے بعد میں شادی کر لی. اس سے انہوں نے کہا بایزید بستامی کا سکر ثابت ہوتا ہے کہ بایزید جو وہ ٹن ہو جاتے تھے نا سکر کی حالت میں, وہ کہتے ہیں تو رسول اللہ بھی تو سکر کی حالت میں چلے گئے. استغفر اللہ. دیکھو اپنے بابے کو بچاتے ہوئے اپنا ایمان بھی گیا, بابے کے ساتھ جڑے تھے, بابے کا بھی ایمان لے گئے, اپنا بھی لے گئے. اور کہتے ہیں جنید بغدادی کا صاحب, وہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی تو اپنے صحابی اوریہ کی بیوی سے شادی کر لی تھی, اسے قتل کروا کے میدان جنگ میں آگے بھیجا تھا اس لیے کہ وہ قتل ہو جائے کافروں کے ہاتھوں. یہ تورات کے اندر ایک جھوٹا واقعہ جو ٹیمپرڈ فارم میں تھا, اس سے انہوں نے ڈیفینڈ کیا. اور مکاریاں ان لوگوں کی دیکھیں. پیر کرم شاہ صاحب الازری نے ضیاء القرآن اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے یہ کافروں نے ہماری کتابوں میں یہ واقعات داخل کیے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا جو سکینڈل زید ابن حارثہ کی بیوی کے ساتھ, استغفر اللہ. اور وہی پیر کرم شاہ اپنے مکتبہ ضیاء القرآن سے کشف المحجوب پرنٹ کر رہا ہے اور اس میں مقدمہ لکھ رہا ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہے کتاب پڑھ لے. ادھر نہیں بتا رہا کہ وہ جو گند تھا نا وہ اس میں بھی لکھا ہوا ہے, یا تو اس نے پڑھی نہیں تھی, اور اگر نہیں پڑھی تھی تو نے مقدمہ کیوں لکھا, اور اگر تو نے مقدمہ لکھا پڑھنے کے باوجود اس کا مطلب ہے کہ تیرا وہی عقیدہ ہے. تم لوگوں نے پبلک کو دکھانے کے لیے اور رکھی ہوتی ہیں چیزیں, اور عوام الناس سے بچا کے خواص کے لیے اور چیزیں رکھی ہوتی ہیں. اس کا کوئی آج تک انہوں نے کبھی بھی کوئی فتوے میں رد نہیں کیا, ورنہ تو مارے جائیں گے. جو کشف المحجوب لہراتے رہے سارے مارے گئے. کشف المحجوب والے تو مار گئے, ہاں کدھر جائیں گے؟ اور ابھی جو میں نے ایک نئی چیز دریافت کی ہے وہ ہمیں ایک ہمارے دوست نے بھیجی بیرون ملک سے, اور انہوں نے بڑا احسان کیا میرے اوپر. یہ جو مجھے انہوں نے ریفرنس بھیجا, انہوں نے کہا جی آپ آئے دن یہ والا پیش کرتے ہیں کہ بایزید بستامی کو معراج کرائے گی, انہوں نے اللہ کو دیکھا تذکرۃ الاولیاء میں. تو اس چیپٹر سے اوپر والا جو چیپٹر ہے جسٹ اوپر 3-4 لائنیں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بایزید بستامی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے عرش دیکھا ہے تو عرش کے بارے میں بتائیں. تو انہوں نے کہا عرش میں ہوں. پوچھا گیا کرسی, انہوں نے کہا کرسی بھی میں ہوں. انہوں نے کہا حضرت اتنے بڑے بڑے بکواسیات آپ ارشاد فرما رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں. آپ سے پہلے تو اتنی بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہوں نے کبھی یہ باتیں نہیں کی ہیں. تو انہوں نے کہا میں ہی ابراہیم ہوں, میں ہی عیسیٰ ہوں, میں ہی موسیٰ ہوں, میں ہی محمد ہوں. استغفر اللہ. انہوں نے کہا حضرت کو ٹھنڈے ہو, یہ کیڑیاں گلاں کر رہے ہو. انہوں نے کہا حق بھی میں ہوں, یعنی اللہ بھی میں ہوں. یہ صوفیاء جب کہتے ہیں نا حق, یہ ٹرم وہ اللہ کے لیے یوز کرتے ہیں. ظاہر ہے جو بندہ اللہ ہے پھر تو انبیاء والی بات تو پھر چھوٹی رہ گئی نا. اب اس کے بعد اور کیا آپ کو سمجھایا جائے. اب غلام احمد قادیانی دجال جب اپنی کتاب میں یہ لکھے, اس کو تو پھر بھی حیا ہے لکھتے ہوئے. اس سے جب کہا گیا نا آپ کبھی مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں, اس نے کہا بھائی میں کب کہہ رہا ہوں کہ میں آخری پیغمبر ہوں. آخری پیغمبر رسول اللہ ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور ختم نبوت کی وجہ سے امت کو کام ٹرانسفر ہوا ہے, اور یہ دین کا کام نبی علیہ السلام کی لیگیسی کو میں آگے لے کے چل رہا ہوں. تو جو میں نے ذل محمد ہونے کا یا بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی نیا نبی بن کے آیا ہوں, بلکہ میں نبی علیہ السلام کی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہا ہوں امتی نبی کی حیثیت سے, ولیعوذ باللہ تعالی. اور اس نے دیکھے تعویل کی کہ یہ تو خاتم النبیین نبی علیہ السلام ہی ہے. یہاں تو تعویل بھی نہیں ہے, ڈائریکٹ کہا میں محمد ہوں, میں عیسیٰ ہوں, میں ابراہیم ہوں. اب مجھے بتائیں غلام احمد قادیانی دجال کو گراؤنڈز کس نے پرووائڈ کیے ہیں؟ ان کے بزرگوں نے. ابو یزید بستامی, یزیدہ ابا,
جی انجینئر صاحب نام کا مذاق اڑاتے ہیں، اور بھائی یہ میں جذباتی اعتراض کرتا ہوں، علمی نہیں ہے. علمی تو یہ ہے کہ جو کوئی بکواسیات ان کی طرف منسوب ہے، لیکن یہ بھی ایک بڑا حیران کن معاملہ ہے جذباتی طور پہ کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ امام جعفر کی قبر پہ 50 سال بعد جا کے بایزید بیعت ہوئے روحانی اویسی سلسلے میں جو آپ نے کہانی بنائی ہے. یار امام جعفر کے ماننے والے آج اپنی کنیت ابو یزید یا اپنے بیٹوں کے نام یزید نہیں رکھتے، اور جو ڈائریکٹ امام جعفر سے مرید ہوا ہے اس نے اپنی کنیت بایزید رکھی ہوئی ہے، ابو یزید رکھی ہوئی ہے. اینے جی صحابہ دا بھی نہ ہے، اللہ دے بندے صحابہ دا نہ ہے، سانو نہیں پتا تانوں نہیں پتا، تے رکھو نا اپنے بچیاں دے نا یزید، صحابہ کے نام کی نسبت رکھو. ہاں تاکہ جب تم اسکول جاؤ چھٹی کے وقت اور تمہارے بچے کو باقی بچے کہہ رہے ہو اے یزید آ گیا، اور جب تمہیں دیکھیں تو کہیں یزید ابا آ گیا، تو ہمیں مزہ آئے گا. ہم تو چاہتے ہیں ایسا ہو. رکھو نا. دیکھو تمہارے بازین نے کہا نا میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، ٹھیک ہے. 261 ہجری میں یہ مرا ہے، اور سیم 261 ہجری میں ہمارا امام فوت ہوئے ہیں، امام مسلم. انہوں نے اپنی کنیت رکھی ہے ابو الحسین، ان کے بچے کا نام ہے حسین. ایک ہی سن میں 2 بندے فوت ہوئے ہیں، ایک صوفیوں کا امام ہے اور ایک حدیث کا امام ہے. صوفیوں کا امام تو کہہ رہا ہے کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، اور جو حدیث کا امام ہمیں بتا رہا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے مجھے قبر سے نکالا جائے گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. اللہم اجعلنا منہم آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پھر امام مسلم ہی لے کے آئے ہیں حسین کے ابا جی، صحیح مسلم میں، کہ سب سے پہلے میں جنت کے دروازے کے اوپر دستک دوں گا، داروغ جنت پوچھیں گے رضوان کون، میں کہوں گا محمد، تو وہ کہیں گے مجھے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھلے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب آپ فیصلہ کر لو کہ تم ابو الحسین کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہو یا ابو یزید کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہو. تو یہ باتیں بار بار مجھے اس لیے کرنی پڑتی ہیں کہ اگر کسی کو کوئی وہم ہو گیا نا کہ کوئی ان کا قبلہ درست ہو گیا، ان کے بڑوں کا کوئی نہیں درست ہوا، یہ میرے ڈر کی وجہ سے سہم میں اور ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن میں نے چونکہ ان کی عوام کو جھنجھوڑنا ہے تاکہ ان کی آخرت تو بچ جائے. یہ جو پیشوا ہیں نا ان کو چھوڑ دیں، یہ بیونڈ ریپیئر ہے، ان کا کوئی علاج نہیں ہے، چھوڑیں ان کو ان کے حال کے اوپر. آپ عوام کے اوپر محنت کریں. اسی عوام میں سے یہ سب لوگ نکلے ہیں اللہ کے فضل سے. پوری دنیا میں اتنی بڑی دعوت جو پھیلی ہے وہ اسی وجہ سے پھیلی ہے نا. میں نے گستاخانہ عبارتیں بار بار اس لیے ہائی لائٹ کی ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ لوگ جو کل تک لوگوں کو گستاخ کہتے تھے، اے جی وہابی کہتے ہیں کہ نبی مر کے مٹی ہو گیا، نعوذ باللہ. کسی وہابی کا یہ عقیدہ نہیں یار، دنیا میں کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے. تمہیں کس نے یہ پڑھا دی بات؟ تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو جس طرح دفنایا گیا تھا آپ کا جسم اطہر اسی طریقے سے آج قبر انور میں سلامت ہے. اور اس عقیدے کی اصل قرآن میں موجود ہے. سورہ سبا کے اندر آتا ہے نا کہ وہ جو سلیمان علیہ السلام تھے انہوں نے لاٹھی کے سہارے اپنے آپ کو یوں کرسی پہ بٹھا لیا کیونکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا تھا اور ابھی ہیکل سلیمانی جن تعمیر کر رہے تھے. تو کافی عرصے تک ان کا جسم اطہر اسی طرح رہا یہاں تک کہ لاٹھی کو وہ دیمک چاٹ گئی. قرآن کے الفاظ ہیں کہ پھر وہ نیچے ان کا جسم اطہر آیا تو پھر جنوں کو پتا چلا. انہوں نے کہا کہ اگر غیب جانتے ہوتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ پھر یہ خاری تو نہ کاٹتے جن، انہیں نہیں پتا چلا. یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ انبیاء اکرام علیہم السلام کی وفات کے بعد ان کے جسموں کو نہ مٹی کھاتی ہے، نہ کوئی درندہ، نہ کوئی کیڑا کھاتا ہے. دیکھیں وہ دیمک چاٹ گئی اس لاٹھی کو. دیمک ایک دن میں نہیں چاٹتی، یہ ذہن میں رکھیے گا. کتنا عرصہ لگا ہوگا، اس دوران کوئی کیڑا ان کے جسم پہ نہیں چڑھا. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. ابو داؤد میں تو حدیث ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا مٹی کے لیے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. اس روایت کو پوری امت صحیح مانتی ہے سوائے امام بخاری کے. اور امام بخاری
کی وجہ سے ہمارے شیخ زبیر لذیذ صاحب کو بھی دھوکہ لگا ایک راوی کے اوپر کہ یہ راوی دوسرا ہے، حالانکہ باقی پوری امت مانتی ہے کہ راوی اور ہے، لیکن اس کے باوجود عقیدہ سارے صحیح مانتے ہیں۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں تو حضرت عمر کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت عمر کی شہادت کے آلموسٹ 70 سال کے بعد حجرہ عائشہ کی جب دیوار گری تو ان کا پاؤں باہر نکل آیا تھا۔ عروہ ابن زبیر نے بتایا کہ یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے، اور اندر کر کے پھر دوبارہ سے انہیں دفنایا گیا۔ حضرت عمر بھی جسم عطر کے ساتھ محفوظ ہیں اپنی قبر میں، تو یہ امام بخاری نے نقل کیا۔ اور شیخ زبیر صاحب نے فضل الصلاۃ علی النبی میں اس حدیث کے اوپر جو ابو داؤد والی ہے ضعف کا حکم لگایا، لیکن نیچے فٹ نوٹ پہ لکھا ہے یہ عقیدہ ٹھیک ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں انہوں نے کہا وہ روایت بالکل درست ہے کہ جب حضرت دانیال علیہ السلام کا تابوت نکلا، ان کا تابوت نکلا تھا تستر شہر جب فتح کیا، پرشین امپائر گرائی مسلمانوں نے، تو حضرت عمر کو جب خط لکھا گیا تو انہوں نے مشورہ کیا کعب احبار سے، تو پتہ چلا یہ ایک پیغمبر کا تابوت ہے، تو انہوں نے کہا اسے دفنا دو۔ رات کے وقت مختلف جگہوں پہ مختلف قبریں کھودی گئی تاکہ وہ ایگزیکٹ لوکیشن نہ پتہ چلے۔ یہ ایک نبی کا جسم عطر ہے، اور انبیاء کے جسموں کو نہ مٹی کھاتی ہے، نہ آگ کھاتی ہے، نہ کوئی درندہ کھاتا ہے۔ تو یہ ہمارے استاد شیخ زبیر صاحب نے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ یہ روایت بالکل درست ہے، ہمارا عقیدہ یہی ہے۔ ان سے بڑا کون اہل حدیث تھا؟ جی وہابی کہتے ہیں مر کے مٹی ہو گیا۔ اور جب یہ سیم عبارت میں نے کشف المحجوب اور تذکرۃ الاولیاء سے دکھائی ہے، انہیں سانپ سونگ گیا۔ کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے اپنے امام کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کہ جی امام حنیفہ کو ایک دفعہ خواب آئی، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ کی قبر میں اترے ہیں اور آپ کی ہڈیاں سمیٹ رہے ہیں، بعض ہڈیوں کو بعض سے الگ کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ گھبرا کے اٹھے اور ابن سیرین سے جا کے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو بڑی خوشخبری ہے، آپ نبی علیہ السلام کی سنتوں کو جمع کریں گے۔ ادھر الفاظ ہیں کہ ہڈیوں کو ہڈیوں سے الگ کر رہے ہیں، ترجمہ ایک نے کیا استخوان مبارک، ڈھانچے کا ترجمہ استخوان مبارک کر دیا تاکہ عام بندے کو پتہ ہی نہ چلے کہ لکھا ہے۔ مجھے بتائیں تمہارے بابے یہ جھوٹے اور گستاخانہ خواب لکھ کے جائے، کہتے ہیں نہیں خواب کے اوپر تو کوئی کنٹرول نہیں، بالکل میں بھی کہتا ہوں، تو شیطانی خواب کو نا اسے تم فضیلت کیوں بنا رہے ہو؟ نبی علیہ السلام کے بارے میں اگر خواب اللہ نے دکھانا تھا نا تو یہ دکھاتا کہ امام حنیفہ خواب میں نبی علیہ السلام کے برتن جمع کر رہے ہیں، آپ کا کرتا مبارک، آپ کے تبرکات جمع کر رہے ہیں، قبر میں اتر کے ہڈیاں سمیٹ رہے ہیں، بعض کو بعض سے الگ کر رہے ہیں۔ اے کسی وابی نے لکھا ہوتا بریلویوں نے اٹ نال اٹ وجا دینی سی، کھورا تو اڑے گھر نکل گیا، لو سامو یہ تمہارے کھاتے میں، کسی کی جرت نہیں ہوئی ہے، الٹا ڈیفینڈ کر رہے ہیں جی خواب کے اوپر انجینئر صاحب امام حنیفہ پہ گرفت کر، اور امام حنیفہ پہ نہیں گرفت کی ہے، امام حنیفہ نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے میرے ساتھ انہوں نے کیا منسوب کر دیا۔ عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کیا کچھ منسوب کیا ہے انہوں نے۔ عیسیٰ ابن مریم تو وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ہے۔ تم لوگ اپنے بزرگوں کے بارے میں غلط باتیں منسوب کرتے ہو اور پھر میں مجبوراً بولتا ہوں، مجھے تو موقع چاہیے، کوئی ایسا موقع میں نہیں جانے دوں گا کہ جس کے ذریعے میں رسول اللہ کی بھولی بھالی امت کو ان بزرگوں کی زنجیروں سے چنگل سے چھڑا کر رسول اللہ کے قدموں تک نہ پہنچاؤں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہو ہی گئی نہیں انشاءاللہ تعالی۔ دیکھ لیں اس پلیٹ فارم کی برکت سے انہوں نے 1200 سال میں جتنی جھوٹی عزت کمائی تھی نا، جھوٹی کہانیاں سنا کے 12 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کا بیڑا غرق کروا دیا اللہ کے فضل سے۔ ہمارا ایک نعرہ انہیں لے ڈوبا ہے، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔